بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تؤسر. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب همنا. آمین یا رب العالمین. چلیے آج شروع کرتے ہیں سورہ پارہ نمبر 15 سورہ اسراء، یا اس کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کسی کے قرآن میں سورہ بنی اسرائیل لکھا ہوا ہوگا اور کسی کے قرآن میں سورہ اسراء لکھا ہوا ہوگا، تو دونوں بھی اس کے نام ہیں، بنی اسرائیل بھی اور اسراء بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مکی صورت ہے کیونکہ یہ سفر بھی مکہ سے ہی ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہاں پر سٹارٹ جو ہو رہا ہے سورہ کا، سورہ کا آغاز جو ہو رہا ہے کہاں سے ہو رہا ہے؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے، الذی اسرا، جس نے اپنے بندے کو، الذی وہ جو، اسرا جو لے گیا، ایک رات۔ اسرا کا کیا مطلب ہے؟ ایک سفر، ایسا سفر۔ یہاں پر اب ہم دیکھیں گے کہ اسرا کا مطلب کیا ہے اور معراج کا کیا ہے۔ اسرا سے مراد کیا ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو اسرا کہتے ہیں، اور اس کے بعد معراج جو ہے تو یہ مسجد اقصی سے آسمانوں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تھا وہ سفر، اسے معراج کہا جاتا ہے۔ تو یہ یہاں پر الذی اسرا بعبدہ، کس کو لے گیا؟ اپنے بندے کو۔ یہاں پر دیکھیے کہ ایک قربت بھی، اللہ کی قربت بھی نظر آ رہی ہے۔ اپنے بندے کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہاں پر پکارا ہے، اور ہمیں بتایا ہے کہ یہ ان کا بندہ، مطلب اللہ کا بندہ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بندہ قرار دے رہے ہیں۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ، بہت سارے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سفر جو تھا خواب میں ہوا تھا، جسمانی سفر نہیں تھا، روحانی سفر تھا، تو اس بات پر یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ عبد کے میننگ کائے میں آتے ہیں؟ جسم اور روح دونوں جب ہوگی تو ہی ہم کسی کو عبد کہیں گے نا۔ عبد کا کیا مطلب ہے؟ بندہ۔ بندہ ہم کس کو کب کہیں گے؟ جب بندہ زندہ ہے اور جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ وہ جا رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، تو ہم اس کو بندہ کہیں گے نا۔ تو یہاں پر بھی عبد کی بات کہی گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو عبد کہہ کر کہا، یہاں پر مخاطب کیا کہ یہ میں اپنے، میرے بندے کو میں لے گیا، اپنے بندے کو، اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو، لیلم من المسجد الحرام، رات میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک لے کر گیا۔ مسجد الحرام ہی الی المسجد الاقصی۔ مسجد اقصی کا کیا میننگ ہے؟ دور کی جگہ۔ اقصی کا میننگ اگر آپ دیکھیں گے لفظی ترجمے میں تو کیا ہے اس کا میننگ؟ دور کی جگہ۔ تو یہاں پر دور کا سفر بھی کرایا گیا، اور یہ واقعہ معراج کے جسمانی ہونے کے بھی ہمیں دلائل ملتے ہیں کہ یہ تو ایک، یہ واقعہ ہجرت نبوی سے تقریباً 1 سال پہلے پیش آیا، یا اس سے تھوڑا اور پہلے۔ تو اس واقعے کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ کون سا ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، جس کو کیا کہتے ہیں؟ اسراء۔ اور دوسرا حصہ کون سا ہے؟ قرآن میں صرف واقع اسراء کا ہی ذکر ہے، اور دوسرا حصہ مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر جو ہے اور اس کے بعد واپسی جو ہے اسے معراج کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ کوئی ڈیٹ نہیں بتائی گئی، کوئی سال، کوئی پرٹیکولر ڈیٹ کا نہیں یہاں پر ذکر کیا گیا۔ جو آج لوگ ہیں تو رمضان میں مناتے ہیں اس کو، معراج رات کو مناتے ہیں، کچھ اس طریقے سے ان لوگوں نے بنا لیا کہ یہ اس رات ہوئی تھی۔ احادیث میں اس کا ذکر نہیں آتا ہے کہ کہاں کب ہوئی تھی وہ رات۔ اور واقعہ معراج بہت سی احادیث میں بھی مذکور ہے، بہت سارے راوی جو ہے صحابہ کی، تقریباً 25 سے بھی زیادہ لوگوں، صحابیوں نے اس کی روایت کی ہے۔ تو یہاں پر جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ یہ سفر جسمانی تھا۔ بہت سارے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ یہ سفر جسمانی نہیں تھا، بلکہ یہ سفر روحانی تھا، یا خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہاں سے لے جایا گیا تھا۔ تو یہاں پر یہ سفر کا جب آغاز ہو رہا ہے تو یہاں پر لوگوں نے ان کا مذاق بھی اڑایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا، کیونکہ یہ سفر کیسا تھا کہ بیت المقدس،
اب یہاں پر یہ سفر بیت المقدس کا جو سفر ہے، اگر مکے سے بیت المقدس کا سفر ان دنوں 40 دن کا سفر ہوا کرتا تھا۔ یہ آمد و رفت کا مطلب 40 جانا اور 40 آنا، تو 40 دن 80 دن کا سفر راتوں رات کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس بات کو ماننے سے سرے سے ہی انکار کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں مسجد اقصیٰ گیا تھا اور وہاں سے میں نے آسمانوں کی سیر کی، تو اس کا انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اس رات کیسے لے جایا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ کی ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے بیت المقدس لے جایا گیا، میرے سامنے 2 پیالے لائے گئے، ایک دودھ کا پیالہ اور دوسرا شراب کا۔ میں نے دونوں کو دیکھا، پھر دودھ کا پیالہ لے لیا۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کو فطری راستہ یعنی کہ اسلام کی رہنمائی کی، اور آپ اگر شراب کا پیالہ پی لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ پھر اس کے بعد سیدنا انس کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براق لایا گیا، جسے لگام دیا گیا تھا اور اس پر کاٹھی ڈالی گئی تھی۔ اب یہ دیکھیے کہ براق کیا ہے۔ ایک براق ایک ایسے قسم کا جانور ہے جو گدھے سے تھوڑا بڑا ہے اور خچر سے تھوڑا چھوٹا ہے، تو اس طریقے کا یہ جانور تھا۔ تو معراج کی رات سیدنا بریدہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات جب ہم بیت المقدس پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا اور ایک پتھر چیر دیا اور اس سے براق کو باندھ دیا۔ اب یہ براق کی ایک اور خاص بات کیا تھی کہ یہ براق جب ایک پھلانگ لگاتا تھا تو جتنی دور تک ہماری نگاہ جاتی ہے اتنی دور تک وہ اپنا سفر طے کر لیتا تھا۔ پھر ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اس طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر کی چھت کھولی گئی اور میں مکہ میں تھا۔ جبرائیل علیہ السلام اترے، انہوں نے میرا سینہ چیرا، پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ چیرنے کا واقعہ کتنے بار پیش آیا اور اسے کیا کہتے ہیں، جلدی سے چیٹ باکس میں لکھیے، دیکھتے ہیں کہ کس کس کو یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ چیرنے کے واقعے کو کیا کہتے ہیں؟ 2 بار، ویری گڈ، 2 بار، چلیے ٹھیک ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شق صدر، ویری گڈ، سمیہ نوشین کا سب سے پہلے جواب آیا، شق صدر اس کو کہتے ہیں۔ شق کا مطلب ہے چیرنا اور صدر کا مطلب ہے سینہ، ویری گڈ، ایکسیلنٹ، ماشاءاللہ۔ تو شق صدر کا واقعہ شب معراج کی رات بھی پیش آیا۔ تو انہوں نے جب فرشتے جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے میرا سینہ چیرا، پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا، پھر سونے کا ایک تشت لائے جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا، اسے میرے سینے میں ڈال دیا، پھر سینہ جوڑ دیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر آسمان کی طرف چڑھے۔ جب میں اب یہاں پر دیکھیے کہ سب سے پہلے کون سا سفر ہوا؟ سب سے پہلے یہ یہاں مسجد اقصیٰ لے کر جایا گیا، پھر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ تمام انبیاء کی، سابقہ انبیاء سارے وہاں پر جمع تھے اور سارے انبیاء کی انہوں نے پھر امامت کروائی۔ امامت کروانے سے کیا اللہ تعالیٰ کیا ثابت کرنا چاہتے تھے؟ کہ امام الانبیاء ہیں، آپ کی فضیلت امام الانبیاء کی ہے، تمام انبیاء کی آپ نے امامت وہاں پر کروائی۔ تو یہ بھی یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ جو ذکر آتا ہے امام الانبیاء جو آپ کو کہا جاتا ہے، تو یہاں پر سارے انبیاء وہاں پر جمع تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر لے کر جایا گیا، جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سب سے پہلے براق پر وہاں لے کر گئے اور وہاں دیکھا تو سارے انبیاء وہاں موجود تھے، اور پھر سب کی وہاں پر انہوں نے نماز جماعت کے ساتھ نماز کروائی، اور امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر اس کے بعد ایک سیڑھی کے ذریعے آپ کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی، اور آسمانوں پر جب پہنچے تو اس کا کچھ یوں ذکر آتا ہے تفاسیر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے آسمان پر پہنچے تو جب انہوں نے کہا کہ جبرائیل نے آسمان کے داروغہ سے کہا دروازہ کھولو۔ اس نے پوچھا کون ہے؟ جبرائیل بولے میں ہوں جبرائیل۔ انہوں نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس سے ہمیں ایک بات اور کیا پتہ چلتی ہے کہ فرشتے بھی عالم الغیب نہیں ہے، علم غیب کا علم ان کو بھی نہیں ہے۔ ان کو جتنا اللہ تعالیٰ نے علم دیا صرف اتنا ہی ان کو پتہ ہے، حالانکہ وہ فرشتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ دروازے کے اس طرف کون ہے، آسمان کے دروازے پر۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبریل نے کہا ہاں۔ تب داروغہ نے دروازہ کھول دیا۔ اس طریقے سے ہم آسمان دنیا پر چڑھ گئے، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ وہاں ایک شخص بیٹھے تھے جس کے دائیں طرف ایک مجموعہ تھا اور بائیں طرف بھی بہت سارا مجموعہ تھا۔ جب وہ دائیں طرف دیکھتے تو ہنس پڑتے اور بائیں طرف دیکھتے تو رو پڑتے۔
انہوں نے کہا نیک پیغمبر اور نیک بیٹے مرحبا۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آدم علیہ السلام ہے، ان کے دائیں طرف اہل جنت ہے اور بائیں طرف اہل دوزخ ہے۔ جب یہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنس پڑتے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ اب پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر اور بائیں طرف اہل دوزخ ہے، جب یہ دائیں طرف دیکھتے تو ہنس پڑتے۔ اب یہ پھر اب یہاں پر دیکھیے کہ ایک طرف کیا ہے، دوزخ والے اہل دوزخ کو دیکھ کر وہ رو پڑتے اور اہل جنت کو دیکھ کر رو پڑتے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہاں اس امت میں سے کتنے لوگ دوزخی ہیں اور کتنے جنتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 1000 میں سے صرف ایک جنت میں جانے والا ہے۔ آدم علیہ السلام کی جو امت ہے، یہ جو لوگ ہیں، ساری دنیا کے جو لوگ ہیں، تو اس میں سے کتنے گناہگار ہیں؟ 99 دوزخ میں جانے والے ہیں اور ایک جو ہے وہ جنت میں جانے والا ہے، یعنی کہ 1000 میں سے ایک جنت میں جائے گا اور 999 دوزخ میں جائیں گے۔ تو یہاں پر یہ بھی ایک روایت میں پتہ چلتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک آسمان پر کی سیر کروائی گئی اور اسی طریقے سے آپ کو بتدریج سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، اور ان کے مقام کو بھی بیان فرمایا جاتا ہے یہاں پر کہ یہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو وہاں پر بیٹھے تھے، 7ویں آسمان پر وہ بیٹھے تھے۔ تو یہاں پر پھر موسیٰ علیہ السلام پر سے ان سے گزر ہوا تو میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر میں عیسیٰ پر سے گزرا تو انہوں نے پھر وہی پوچھا جب میں نے پوچھا، جواب دیا انہوں نے۔ پھر میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے وہی کچھ کہا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پھر جبرائیل مجھے لے کر اور اوپر چڑھے یہاں تک کہ ایک بلند مقام پر پہنچے، وہاں میں قلموں کے چلنے کی آواز سن رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی۔ یہ دیکھیے کہ جو تحفہ ملا تھا نمازوں کا تو اس وقت ملا تھا یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر گئے تھے، معراج پر جب گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا تھا۔ یہ حکم لے کر جب لوٹے تو جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا اپنے پروردگار کے پاس واپس جاؤ کیونکہ آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی۔ میں لوٹا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کچھ حصہ معاف کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا اپنے رب کے پاس جاؤ، تمہاری امت اتنی طاقت بھی نہیں رکھتی۔ پھر میں لوٹا اور ایسا کئی بار ہوا۔ یہ 5 نمازیں در حقیقت 50 ہی تھی، 50 ہی ہیں دراصل، اب 10 گنا کے اجر کے حساب سے، اور میرے یہاں بات بدلی نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر 5 پر ان کو وہ کر دیا۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر وہی بات کی تو میں نے جواب دیا اب مجھے اپنے مالک کے یہاں جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ پھر جبرائیل دیکھیے کہ پہلے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ ان کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، ان کے وقت صرف 3 نمازیں فرض تھی، صبح کی نماز، دوپہر کی نماز اور شام کی سن رائز کی، ایک سن سیٹ کی، ایک سن رائز کی اور ایک دوپہر کی، 3 نمازیں فرض تھی۔ انہوں نے کہا کہ میری جو امت ہے تو یہ بھی نہیں پڑھتی تھی اور تمہاری امت یہ بھی نہیں پڑھ پائے گی۔ تو آپ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ نمازیں تو 5 ہی رکھی لیکن اس کی نیکی 50 کے برابر ہی رکھی، کیونکہ ہر نیکی کا اجر کتنا ہے؟ 10 گنا۔ یعنی کہ اگر ہم 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں تو ہماری نمازیں کس کے برابر ہے؟ 50 نمازوں کے برابر ہے۔ ہم روزے کتنے رکھ رہے ہیں؟ 30۔ اگر ہم 30 رکھ رہے ہیں تو 300 کا اجر ملے گا، اور اگر ہم 6 اور رکھ رہے ہیں اس کے بعد کہ 360، اگر ہم 36 روزے اگر ہم رکھ رہے ہیں تو اس کا اجر کتنا ملے گا ہم کو؟ 360 کے برابر، کیونکہ ایک نیکی اللہ تعالیٰ نے 10 کے برابر رکھی ہے مومنوں کے لیے۔ تو یہاں پر یہ بھی بات پتہ چلتی ہے ہمیں کہ یہاں سے نمازوں کا تحفہ ملا۔ پھر اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر سدرۃ المنتہا پہنچے۔ سدرۃ المنتہا، سدرا کا مطلب کیا ہے؟ پیر، اور منتہا آخری، انتہا کو کہتے ہیں، انتہا سے منتہا ہے۔ تو یہ کون سا سب سے آخری جو درجہ تھا یہاں پر آسمانوں پر، تو وہاں پر تو اسے کئی طرح کے، اب یہ دیکھیے کہ سدرۃ المنتہا کیا تھا، وہاں پر ایک بیری کا جھاڑ تھا جو آخری حد تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک گئے وہ آخری حد تھی، اور وہاں سدرۃ المنتہا تھا۔ تو یہ کیا تھا؟ ایک بیری کا درخت تھا یہ، اسے کئی طرح کے رنگوں نے ڈھانپا ہوا تھا، میں نہیں جانتا وہ کیا تھے۔ پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا،
وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ گنبد تو موتیوں کے ہیں اور اس کی مٹی کستوری کی ہے۔ پھر دوسری حدیث میں اس کا بھی ذکر آتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کیسا تھا، کہ یہاں پر دیکھیے کہ جب وہ ساتویں آسمان پر گئے تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے، اور وہاں پر کہاں بیٹھے تھے ابراہیم علیہ السلام؟ بیت المعمور کے پاس۔ بیت المعمور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ بیت المعمور کیا ہے؟ فرشتوں کا کعبہ۔ ویری گڈ، سارا امتیاز، ایکسیلنٹ، غزالہ عتیق، ویری گڈ، ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ۔ تو فرشتوں کا کعبہ جو ہے سیدھا بالکل جیسے دنیا میں کعبہ ہے، اس کے اوپر سیدھا اوپر جو ہے فرشتوں کا کعبہ ہے، اور وہ فرشتوں کا کعبہ کیسا ہے کہ اس میں 70,000 فرشتے ایک ساتھ طواف کرتے ہیں، اور وہ پھر ان کی باری قیامت تک نہیں آتی۔ اس سے ہمیں فرشتوں کی تعداد کا اندازہ ہوتا ہے کہ فرشتے کتنی تعداد میں ہیں، کہ ایک بار 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی باری نہیں آتی، قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ پھر دوسرے 70,000 آئیں گے، پھر تیسرے 70,000 آئیں گے، پھر چوتھے 70,000 آئیں گے، ایسے کر کے ہر وقت کوئی نہ کوئی 70,000 فرشتے وہاں پر طواف کرتے رہتے ہیں، اور جنہوں نے پہلی بار کر لیا تو ان کی باری پھر قیامت تک نہیں آتی۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کیا بتایا گیا؟ فرشتوں کا کعبہ بھی دکھایا گیا جس کا نام بیت المعمور ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نا اپنے بچوں کو یاد ضرور کروایا کریں کہ بیت المعمور کیا ہے، سدرۃ المنتہا کیا ہے، اس کے بارے میں اپنے بچوں کو بھی بتایا کریں۔ اپنے جو اپنے اولڈ ایج گھر میں لوگ ہیں ان کو نہیں معلوم، اگر ان کے سامنے ڈسکس کیا کریں۔ تو یہاں پر پھر جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ فرشتوں کا کعبہ ہے، اور یہاں پر فرشتے اس طریقے سے طواف کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا دکھایا گیا۔ سدرۃ المنتہا کیا تھا؟ جس کے بیر مٹکوں کے برابر تھے اور پتے ایسے جیسے ہاتھی کے کان۔ اس کی جڑ سے 4 نہریں نکلتی تھیں، وہ 2 ظاہر ہو رہی تھی اور 2 چھپی ہوئی تھی۔ تو پوشیدہ جو جنت کی نہریں تھی سلسبیل اور کوثر، 2 نہروں کے نام آپ نے سنے نا، انشاءاللہ 30 پارے میں ہم سلسبیل اور کوثر کا نہر کوثر کا بھی ذکر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور ظاہری نیل کون سی تھی؟ نیل اور فرات، یہ 2 نہریں تھی۔ اور پھر 50 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں پر فرض ہوئی۔ پھر اس طریقے سے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو سدرۃ المنتہا کے پتے ہیں وہ چمک رہے ہیں، اور اس کے اوپر فرشتے سارے کے سارے پتوں پر فرشتے بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، جس سے وہ ایک دم ایسے جیسے لگ رہا ہے جیسے لائٹیں لگی ہوئی روشنی کی طرح وہ پھر چمک رہی ہے، اس کا ذکر آتا ہے۔ پھر وہاں سے پھر جب آپ واپس آئے اس طریقے سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ مل گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، جب واپس آئے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس طریقے سے مکے والوں سے کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس طریقے سے مجھے سفر کرایا گیا اسرا کا، یعنی کہ مسجد اقصی کا مجھے سفر کرایا گیا اور میں آسمانوں پر گیا تھا، تو لوگوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ سب سے پہلے مذاق اڑانے والوں میں ابو جہل تھا، جس نے مذاق اڑایا اور اس نے جا کر سب لوگوں سے کہا کہ دیکھو، جو سفر 40 دن میں جانا اور 40 دن میں آنا، انسان سوچتا ہے کہ کیسے وہ راتوں رات گئے اور راتوں رات واپس آ گئے، یہ ہم کیسے اس کو مان سکتے ہیں۔ جب وہ ابو بکر صدیق کے پاس گیا، اس نے کہا کہ دیکھو تمہارا ساتھی کیا کہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تمہارا ساتھی کہتا ہے کہ وہ راتوں رات مسجد اقصی کے سفر پر گیا اور وہ واپس بھی آ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا اگر ساتھی یہ کہہ رہا ہے تو وہ بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے پھر ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا گیا کہ وہ آنکھ بند کر کے جو بھی بات ہوتی اس کا پھر وہ یقین کر لیتے تھے۔ تو یہاں پر یہ بھی بات اس بات سے پتہ چلتی ہے ہمیں کہ جو ایمان والے لوگ تھے انہوں نے اس بات کا یقین کیا، اور جو ہنسنے والے لوگ تھے وہ ان کا مذاق اڑانے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پوچھا تو انہوں نے یہ ساری چیزیں بتا دی کہ وہاں پر ان کو کیا کیا نظر آیا ہے، وہ ساری چیزیں انہوں نے سوالات پوچھنا شروع کیے لوگوں نے کہ وہ کیسا تھا، مسجد بیت المقدس کا سفر آپ نے اگر کیا تو انہوں نے لوگوں نے سوال پوچھا تو اس وقت آپ حتیم میں کھڑے ہوئے تھے جب لوگوں نے آپ سے سوال پوچھا، تو اللہ تعالیٰ نے درمیان میں سے سب پردے ہٹا دیے اور آپ مسجد اقصی کو سامنے دیکھ کر کافروں کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اب یاد نہیں تھا کہ کیا کیا دیکھا انہوں نے، تو جیسے ہی انہوں نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کے سامنے مسجد اقصی کی تصویر رکھ دی اور وہ سنتے تھے اور اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بھی ایک نشانی بتائی کہ جب میں جا رہا تھا، براق پر سفر کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک قافلہ مکے کی طرف آ رہا ہے اور وہ اتنے اتنے دنوں میں پہنچنے والا ہے،
اور ان کا ایک اونٹ کھو گیا ہے اور وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ پھر دیکھا لوگوں نے کہ تھوڑے دنوں کے بعد سچ مچ وہ قافلہ آ پہنچا اور وہ اونٹ انہوں نے بتایا کہ ہمارا اونٹ کھو گیا تھا۔ تو اس طریقے سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اس طریقے سے یہ واقعہ ہوا اور لوگوں نے اس کا مذاق بھی اڑایا، لیکن جو یقین کرنے والے تھے، جو ایمان والے لوگ تھے، تو اس سے پھر اس کا اطلاق بھی ہوتا ہے اور اس کی دلیل بھی اس کی ہمیں ملتی ہے۔ تو یہاں پر پہلی آیت میں دیکھیے کہ سارا کا سارا قصہ تفسیر میں آتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مسجد اقصی تک لے کر گیا۔ پھر الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، پھر ہم نے برکت دے رکھی تھی اس میں اپنے بندے کو، اور ہم اپنے بندے کو اپنے بعض نشانیاں دکھائے تاکہ ہم اپنے بندے کو لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم بعض نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ الذی بارکنا حولہ سے مراد یہاں پر کون سا برکت والا علاقے کا ذکر ہو رہا ہے؟ ہم نے برکت دے رکھی تھی اس علاقے کو، اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر یہ علاقہ کیسا تھا جس سے مراد شام اور فلسطین کا علاقہ تھا۔ شام اور فلسطین کو برکت والا علاقہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ علاقہ ویسے تو زرخیز بھی تھا، سرسبز اور شاداب بھی تھا، روحانی لحاظ سے وہ تمام انبیاء کا مرکز رہا ہے۔ تقریباً تمام انبیاء وہاں پر آئے اور بہت سارے انبیاء وہاں پر دفن بھی ہوئے، اس لیے وہاں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات کا نزول بھی ہوتا رہا۔ تو اس لیے یہاں پر اس کو کیا کہا گیا؟ بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس کو برکت دی، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، اس میں انہیں حکم دیا کہ میرے سوا کسی کا کارساز نہ بنانا۔ اور یہ بنی اسرائیل ان لوگوں کی اولاد تھے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا۔ اب یہ دیکھیے کہ نوح علیہ السلام کے پاس جب طوفان آیا تو سارے لوگ ختم ہو گئے، اور بچنے والے کون تھے؟ جتنے نوح علیہ السلام کی بستی میں تھے، کشتی میں تھے، وہ لوگ جو بچ گئے ان کی ہی یہ ساری اولادیں ہیں۔ یعنی کہ بنی اسرائیل بھی اب کس کی اولاد میں سے ہے؟ کہ یہ سارے سٹارٹ کہاں سے؟ اب تو سارا ختم ہو گیا تھا، لیکن جتنے لوگ کشتی میں بچے ہوئے تھے تو نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں سوار تھے، یہ سارے کے سارے ان کی ہی اولاد ہیں۔ بے شک نوح ایک شکر گزار بندے تھے۔ اس کتاب میں ہم نے بنی اسرائیل کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم زمین پر 2 بار فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ جب پھر ہمارا پہلا وعدہ آ گیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے میں اپنے بڑے جنگجو بندے لا کھڑا کیے جو تمہارے شہروں کے اندر گھس کر دور تک پھیل گئے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہود کی پہلی بار فتنہ انگیزی اور ان کی سزا کیا ہوئی؟ سیدنا موسیٰ کے ساتھ مصر سے آنے والے جو بنی اسرائیل تھے، جب فلسطین میں داخل ہو گئے تو انہیں حکم یہ ہوا، ہم نے پیچھے پڑھا نا سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا نا کہ وہ کیسے اپنے وطن کو واپس گئے اور کیسے وہ 40 سال تک ان کو وہاں پر رکا دیا گیا، ان کو سزا کے طور پر وہاں رکا دیا گیا۔ جو بنی اسرائیل تھے جو کمزور تھے، پھر وہ بعد میں مر کھپ گئے، پھر ان کی نسلیں جو جوان ہوئی، پھر وہ اس طریقے سے فلسطین میں داخل ہوئے۔ تو انہیں یہ حکم ہوا تھا کہ فلسطین کا سارا علاقہ فتح کرے اور وہاں کے رہنے والوں کی لوگوں کی اخلاقی خرابیوں میں مبتلا ہونے سے بچے، مگر انہوں نے کیا کیا؟ سارے علاقے کو فتح بھی نہیں کیا، اور جو کر چکے تھے اس پر ہی انہوں نے قناعت کر لی کہ نہیں، اب جتنا بھی ہمیں ملا ہے بس ٹھیک ہے اتنا۔ تو انہوں نے اس طریقے سے ان کو جو حکم دیا تھا انہوں نے حکم کو پھر نہیں مانا، اور دوسرے وہ کہ دوسری اس میں بھی مصروف ہو گئے جو ان کو گناہوں سے روکا گیا تھا۔ اور یہ جو فتح کیے ہوئے علاقے تھے ان کو 12 حصوں میں تقسیم کر کے ہر قبیلے نے کیا کیا؟ الگ الگ حکومت قائم کر لی۔ ان باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی حکومت میں کبھی بھی ایک مستحکم نہیں ہو سکے، کوئی بھی ایک چیز نہیں قائم ہو سکی، اور اس میں کیا ہوا؟ اخلاقی بیماریاں، شرک، بے حیائی، بدکاری وغیرہ ان میں بہت زیادہ پھیل گئی، اور اللہ تعالیٰ کو پھر وہ بھول گئے۔ پھر سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بہت حد تک ان کی اصلاح کی، اور ایک دفعہ پھر سے حکومت بنی اسرائیل کو ایک دم مستحکم بنایا، یعنی کہ مضبوط بنایا، مگر جلد ہی بنی اسرائیل پھر سے انہی بیماریوں اور خرابیوں میں مبتلا ہو گئے۔ جیسے کہ ہم بار بار قرآن میں بھی ہم یہی پڑھتے رہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات کیے، اتنی نعمتیں کیے، اور وہ بار بار اللہ کے غضب کے شکار ہوتے گئے، اور بار بار گناہوں میں، اور اس میں جو نفاق کی بیماری تھی، اور ایسے اس میں گناہوں میں وہ پھنستے ہی چلے گئے۔
बुत परस्ती, बेहयाई आम हो गई, हुकूमत भी कैसी हो गई, हल गई उनकी हुकूमत भी, कि अब मुहकिम नहीं रही ना उनकी हुकूमत। ये सूरत हाल देखकर बाबुल के बादशाह जो था बख्त नसर ने क्या किया, यहूदिया के हुक्म, उसने बादशाह को कैद कर लिया, वहां का जो बादशाह था यहूदिया जिसका नाम था, तो उसने क्या किया, उसको कैद कर लिया। और फिर वहां पर उसने क्या किया, उनके ऊपर कैद करके उनके ऊपर बड़ा जुल्म और ज्यादती की। और बख्त नसर ने एक जोरदार हमला करके सल्तनत यहूदिया के तमाम छोटे छोटे जो शहर थे उनको नीस्तो नाबूद कर दिया। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला जो कह रहे हैं कि हम 2 बार इनके ऊपर इस तरीके से जो ज़िक्र आ रहा है यहाँ पर, कि अल्लाह ताला ने कहा कि हम 2 बार इनको, पहला वादा जब हमारा आ गया, हम तुमको 2 बार ज़मीन में फसाद, तुम 2 बार ज़मीन में फसाद बर्पा करोगे, ये जो अल्फाज आ रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि एक बार ऐसे हुआ इनके साथ, और फिर दूसरी बार फिर जब हैकल सुलेमानी को जब इन्होंने क्या किया कि हैकल सुलेमानी को भी उसने तोड़ फोड़ दिया, बहुत से कैदियों को अपने साथ लेकर गया। और फिर उसके बाद जो लोग बच गए वो हमसायों की कौमों की तरह ये हाथों से बुरी तरह जलील हो गए। तो ये था वो पहला फसाद जिससे बनी इसराइल को अलर्ट किया गया था। और जो कैदी वो अपने साथ ले गया था, इनमें से एक उजैर अलैहिस्सलाम भी थे। तो इन कैदियों को 7 साल बाद फिर बुख्त नसर ने छोड़ दिया। फिर जो हमने पीछे किस्सा पढ़ा था ना उजैर अलैहिस्सलाम का, कि जब आप अपने वतन वापस जा रहे थे तो उन्होंने एक उजड़ी हुई बस्ती देखी, फिर उनको अल्लाह ताला ने 100 साल तक की मौत दे दी। फिर दोबारा ये बस्ती भी दरअसल बुख्त नसर के हमले से ही तबाह हुई थी। तो फिर उज़ैर इस्लाम को हमने देखा, सूरह बकरा में हमने देखा था, 259 में हम ये पढ़ चुके हैं कि कैसे उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 100 साल तक की मौत दे दी और 100 साल के बाद फिर उनको जिंदा किया। तो यहाँ पर ये 2 बातों का यहाँ पर ज़िक्र आता है। फिर हमने इन फातिहीन पर तुम्हें गलबे का मौका दिया, माल और औलाद से तुम्हारी मदद की और बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तुमको। देखो अगर तुमने भलाई की तो अपने ही लिए भलाई है, और अगर बुराई की तो इसका वबाल भी तुम पर होगा। इन अहसनतुम लिअनफुसकुम। अगर अब यहाँ पर हम ये ना सोचे कि ये बात सिर्फ खास बनी इसराइल के लिए हो रही, बल्कि ये कॉमन सी बात है कि अगर इंसान कोई भलाई करता है तो उसका फायदा उसको खुद को ही पहुंचता है, कोई दूसरों को नहीं पहुंचता। और अगर कोई वो बुराई करता है तो उसका वबाल भी उसी को पहुंचता है। कि जब दूसरे वादे का वक्त आ गया, तो जब के फातिहीन तुम्हारे हुलिये बिगाड़ दें और मस्जिद अक्सा में ऐसे ही दाखिल हों जैसे पहले दाखिल हुए थे, और जहां जहां गलबा पाएं इसे तहस नहस कर दें। हो सकता है अब तुम्हारा परवरदिगार तुम पर रहम फरमा देगा, लेकिन अगर तुमने फिर सरकशी की तो फिर हम सजा देंगे, और ऐसे काफिरों को हमने जहन्नुम के लिए कैद बना दी। अब यहाँ पर देखिए यहूदियों की जो दूसरी बार फितना अंगेजी की और इसकी सजा जो बताई गई, पहले पहले तो वो बताई गई कि बुख्त नसर ने किया था, फिर बाद में फिर इनके अंदर वही खराबियां पैदा हो गई, फिर शिर्क, बेहयाई, बदकारी और सल्तनत के फिर उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए, फिर रूमियों का इन पर कब्जा हो गया, फिर यहूद ने इस्लाह के बजाय फिर बगावत का रास्ता इख्तियार कर लिया। तो 70 ईस्वी में रूमी बादशाह जो था टीटस, तो उसने क्या किया, यरूशलेम को फतह करके पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया, और कत्ले आम में 1,33,000 आदमी मार दिए और 67,000 के करीब लोगों को गुलाम बना लिया। तो यहाँ पे देखिए खूबसूरत लड़कियों को फातिहीन के लिए चुन ली गई, और जो हैकल सुलेमानी है उसको भी गिरा दिया गया। और फिर फलस्तीन से यहूदी और उनका सारा का सारा खात्मा हो गया। फिर इन्हें फिर कभी सर उठाने की जुरात नहीं हुई। ये दूसरी बड़ी सजा थी जो यहूद को इन फितना अंगेजियों पर अल्लाह ताला की तरफ से मिली थी। यानी कि 2 सज़ाओं का यहाँ पर ज़िक्र हो रहा है। बेशक ये कुरान वो रास्ता दिखाता है जो सबसे सीधा है और मोमिनीन को जो नेक अमल करते हैं खुशी की खबर देता है कि उनके लिए अजर अजीम है। और अब यहाँ पर देखिए ये कुरान तो वो रास्ता है, अल्लज़ीना यामलून सालिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा। अब यहाँ अल्लाह ताला कुरान का रास्ता बता रहा है कि ये कुरान कैसा है, इन्ना हाज़ल कुरआना यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन। कि ये कैसा, देखिए कि बार-बार हमको कुरान की अहमियत का, कुरान की फजीलत का हमें अंदाजा होता है कि कुरान सिर्फ पढ़कर बख्शने की चीज नहीं, बल्कि कुरान तो कैसा रास्ता है जो बिल्कुल सीधा रास्ता है। और जो लोग ईमान लाते हैं, सबसे पहली शर्त क्या है, ईमान लाना, तो नेक अमल करते हैं, फिर इन्हें बशारत देता है
اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی کہ قرآن پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ایمان شرط ہے، اور پھر نیک صالح اعمال بھی شرط ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انسان برائی کے لیے بھی ایسے ہی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ دراصل انسان بڑا جلد باز واقع ہوا۔ کان الانسان عجولا، عجولا کا کیا مطلب ہے؟ جلد باز۔ انسان جلد بازی کرتا ہے نا۔ اب یہ جو لوگ تھے زمانے جاہلیت کے، تو یہ عذاب کے لیے بھی ایسے ہی دعا کرتے تھے کہ تم جو عذاب کی بات کرتے ہو تو لے آؤ عذاب۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کوئی بھلائی کی بات کرتا ہے ویسے وہ اس کی بھی بات وہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کا بھی ذکر ہے۔ دیکھو ہم نے رات اور دن دو نشانیاں بنائی۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے کہ رات اور دن بھی کیسی ہے، ایک نشانی ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ رات کی نشانی تو ہم نے تاریک بنائی، اور دن کی نشانی کو روشن، تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کر سکو۔ یہ دیکھیے کہ اگر دن نہ ہوتا تو انسان اپنے کاروبار کیسے کر پاتا؟ رات کے اندھیروں میں تو کون سے وہ ساری چیزیں نہیں ہو پاتی نا جو دن میں انسان کر پاتا ہے۔ تو اس طریقے سے دن اور رات کو بنانے کا بھی اللہ تعالیٰ کا کچھ خاص مقصد ہے، کہ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ بس ایسے ہی بنا دیا کہ تم۔ اب یہ دیکھیے کہ انسانوں نے اس کو کیا غلط اس کا وہی چینج کر دیا، اس کا مقام چینج کر دیا، راتوں میں جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں۔ تو یہ غلط چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہاں کہیں دن اور رات کا ذکر آتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فطری تقویم ہے۔ دن 24 گھنٹے کا، یا ایک شام یا غروب آفتاب سے لے کر دوسرے دن کے غروب آفتاب تک ہو، چاہے چھوٹے دن ہوں چاہے بڑے ہوں، راتیں لمبی ہوں یا چھوٹی ہوں، یہ مدت ہمیشہ ہر موسم میں 24 گھنٹے ہی رہتی ہے۔ ہاں بس یہ ہوتا ہے کہ سن سیٹ جلدی ہو جاتا ہے، سن رائز جلدی ہوتا ہے، لیکن 24 گھنٹے تو ہمیشہ ہی رہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے۔ رات کی نشانی کو تو ہم نے تاریک بنایا، اور دن کی نشانی کو روشن، تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کر سکو۔ یعنی کہ معاش ہمارے جابز ہیں، جو بھی کام کاج ہیں، تو انسان دن میں یہ سارے کام کر سکتا ہے، اس لیے کہ تم ماہ و سال کی گنتی معلوم کر سکو، اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ دن اور رات کے ساتھ ہم مہینوں کی بھی گنتی کر سکتے ہیں، سال کی بھی گنتی کر سکتے ہیں کہ کتنے دن ہوئے، کتنے ایک مہینے میں 30 ڈیز ہوئے، 31 ڈیز ہوئے۔ تو چاند کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں بھی ہمیں پتہ چلتی رہتی ہیں۔ ہر انسان کا عمل ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، جسے ہم قیامت کے دن ایک کتاب کی صورت میں نکالیں گے، اور وہ اس کتاب کو کھلی ہوئی دیکھے گا۔ یہاں پر کتاب سے مراد کیا ہے؟ اعمال نامہ، یعنی کہ انسان کا اعمال نامہ اس کے وجود کے اندر ہی ہے۔ طائرہ کا کیا مطلب ہے؟ لٹکنا، پرندہ۔ اصل معنی طائر کے کیا ہے؟ پرندے کے میننگ ہے۔ تو اس سے مراد انسان کا دل ہے۔ اعمال نامہ لیا جاتا ہے، اس سے مراد اعمال نامہ، انسان کا نامہ اعمال اس سے مراد لیا جاتا ہے، کہ انسان کی بدبختی یا نیک بختی کا ریکارڈ باہر کی دنیا میں کسی کو نہیں معلوم، خود انسان کے اندر موجود ہے۔ انسان کو خود پتا ہے کہ میں کتنا نیک ہوں، میں کتنا بد ہوں۔ ہر انسان کو اپنے اپنے بارے میں پتا ہے کہ وہ اس کا جو اعمال نامہ ہے اس کے اندر ہی لٹکا ہوا ہے، وہ خود پڑھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کا عمل ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جانتا ہے کہ وہ سارا جو کچھ بھی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہر انسان کے ساتھ دائیں اور بائیں دو فرشتے ہر وقت موجود رہتے ہیں، اور اس کا ایک چھوٹا اور بڑا عمل بھی لکھتے ہیں، مطلب ہر چھوٹا بڑا عمل اس کا لکھتے جاتے ہیں۔ اس کا یہ اعمال نامہ تیار ہوتا رہتا ہے، اور پھر انسان جو جو کام کرتا ہے یا جو زبان سے الفاظ نکالتا ہے، اس کے اثرات اس کے بدن پر بھی ظاہر ہوتے ہیں، اور فضا میں بھی محفوظ ہوتے ہیں، اور مدت تک یہ قائم رہتے ہیں۔ جب قیامت کی صبح نمودار ہوگی تو انسان کی نگاہ اس قدر تیز ہو جائے گی کہ انسان یہ سب کچھ دیکھ اور پڑھ سکے گا۔ یہ خارجی شہادات، ان کے اعمال نامے کے علاوہ وہ ساری کتاب اس کے سامنے موجود ہوگی، اور انسان اپنے اعمال کو خود دیکھ لے گا۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہے، اور جس کو ہم کتاب کی صورت میں نکالیں گے، اور وہ اس کتاب کو کھلی ہوئی دیکھے گا۔ ہم اسے کہیں گے اپنا اعمال نامہ پڑھ لے۔ اقرا کتابک، کتاب سے مراد کیا ہے؟ اعمال نامہ۔ کیا کہا جائے گا ہر انسان کو؟ اقرا۔ اقرا کا کیا مطلب ہے؟ پڑھ، اب پڑھ لے، اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لے۔ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علی حسیبا، آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو کافی ہے۔ اب کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ انسان اب نہیں میں نے یہ نہیں کیا تھا، میں نے کیا تھا، کوئی اپنی اب وہاں پر بات اپنی وہ نہیں کر سکے گا،
بحث نہیں کر سکے گا، بلکہ کیا ہوگا کہ وہاں پر یہ ساری چیزیں آلریڈی لکھی ہوئی ہیں، فرشتے جو ہمارے آس پاس بیٹھے ہیں، کرامن کاتبین جو ہمارے آس پاس، جو ہمارے شولڈرز پر بیٹھے ہیں فرشتے، وہ ہمارا سارا کچھ لکھ رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس دن کہے گا کہ لو اب تم خود ہی پڑھ لو۔ اور کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پاس بعض فرض کب ہوگی برائیوں پر؟ ہر فرد کو اتنا حصہ ملے گا جتنا اس نے کیا ہے، جتنا اس نے کمایا، نہ اس سے زیادہ ملے گا نہ اس سے اس کو کم ملے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ خود کہیں گے لے اپنا اعمال نامہ پڑھ لے، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم اليوم علیک حسیبا، تو کہ آج تیرے لیے تیرا حساب لگانے کے لیے تیرا اعمال نامہ خود ہی کافی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو کافی ہے۔ جس شخص نے ہدایت قبول کی تو اس کا فائدہ اسی کو ہے، اور جو گمراہ ہوا تو اس کا بار بھی اسی پر ہے، اور جو کوئی گناہ کا بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ ہم کیا کرتے ہیں، دنیا کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اس چیز کو ہم نے بھلا دیا۔ اب یہ دیکھیے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو پھر ہم کیا ایکسکیوز بیان کریں گے اللہ تعالیٰ سے؟ کیا کہیں گے ہم کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچے تھے، ہم کو کام تھا، ہم کے گھر میں ہم کام رہتا تھا، ہم جاب کرتے تھے، ہماری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہمارے سامنے کھڑا کر دے گا کہ یہ ساری پریشانی کے باوجود وہ اللہ کی طرف دوڑنے والے تھے۔ تو پھر آج اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو تم خود اپنا حساب کر لو۔ اور یہ قیامت، ہدایت کون قبول کرتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں وہ ہدایت قبول کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ ہمارے آس پاس ہم کئی لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، لیکن 10 میں سے 5 ایسے ہوتے ہیں کہ بیکار کے لیم ایکسکیوزز بیان کرتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے، اور جو آنے والے ہیں سارے مسئلوں کو بالائے طاق رکھ کر دوڑ کر چلے آتے ہیں۔ کئی ہمارے پاس ایسی سسٹرز موجود ہیں، ایسی خواتین موجود ہیں، ہماری بہنیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے، کہ اتنی بیمار ہونے کے باوجود میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ کلاس میں ایبسنٹ ہے۔ خاص طور سے حمیرہ نعیم جو ڈائلسس پہ ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی ہاسپٹل سے وہ ڈائلسس کروا رہی ہوتی ہیں اور ان کے کانوں میں ہیڈ فون لگا ہوا، تو ہم کیا ایکسکیوز بیان کریں گے؟ ہمارے سر میں درد تھا، ہمارے پیر میں درد تھا، ہم کو سردی زکام ہوا تھا، یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے نا۔ تو دیکھیے کہ کئی لوگ ہارٹ پیشنٹ ہے، کئی لوگ کینسر پیشنٹس ہے، کئی لوگ ایسے لوگ گھروں کی پریشانیوں کے باوجود بھی اللہ کی طرف دوڑے چلے آتے۔ کیا اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے سامنے ان کو نہیں کھڑا کر دے گا کہ دیکھو یہ بھی تو آتے تھے میری طرف، تم کیوں نہیں آئے؟ پھر ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایکسکیوز نہ بنایا کرے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہانے نہ بنایا کرے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ دنیا میں ہے، یہ ہمارا ایگزام ہے کہ ہم اس کے ساتھ دین کو کیسے بیلنس کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہا ہے کہ جس شخص نے ہدایت قبول کر لی فائدہ اسی کو ہے، نقصان اس کو تو ہے نا جو آیا ہی نہیں اس طرف، اس کو اس کا مزہ ہی نہیں لگا۔ اور جس کو اس کا مزہ لگ گیا تو اب وہ دیکھے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے نہ ہٹوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مزہ لگا دیا، ہدایت اس نے قبول کر لی نا۔ اور جو ہدایت قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیسے راستے آسان کرتا ہے، جیسے کہ آپ سب کے راستے آسان ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پسند کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے راستے بھی آسان کر لیے، اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو ہدایت بھی دے دی کہ آپ سارے کام کاج چھوڑ کر اللہ کی رحمت سمیٹنے کے لیے یہاں پر بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور سب کی بیماریوں کو، اور جو بھی آپ کی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اور ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیا کرتے جب تک اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں کے آسودہ حال لوگوں کو معمور کر دیتے ہیں، تو وہ وہاں نافرمانی کرتے ہیں، پھر ان پر اتمام حجت ہو جاتا ہے، پھر ہم ان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اور ہم نے نوح کے بعد بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا، اور تمہارے رب کا اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے والا اور دیکھنے والا کافی ہے۔ اور جو دینا چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا میں ہی جتنا چاہیں گے اور جس کے واسطے چاہیں گے دے دیں گے، پھر ہم اس کے لیے جہنم تجویز کر دیں گے، اور وہ اس میں بدحال ہو کر داخل ہوگا۔ اور جو آخرت کی نیت کرے گا تو اس کے لیے ایسی کوششیں کرے گا جیسے کہ کرنی چاہیے، اور وہ مومن بھی ہوگا تو ان کی کوشش کو قبول کیا جائے گا۔ آپ کے رب کی عطا میں سے ہم ان کی بھی امداد کرتے ہیں اور ان کی بھی، اور آپ کے رب کی عطا دنیاوی کسی بندے پر نہیں۔ آپ دیکھ لے کہ ہم ایک کو دوسرے پر کس طرح فوقیت دیتے ہیں، اور البتہ آخرت درجات کے لحاظ سے بھی بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔ اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود مت بنایا کرو، ورنہ بدحال بے یار مددگار ہو کر بیٹھے رہ جاؤ گے۔ اور آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت مت کیا کرو۔
اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کیا کرو۔ اب یہاں پر دیکھیے آپ کے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، صرف اسی کی عبادت کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ کی عبادت کے بعد کس کا ذکر آ رہا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کا ذکر آ رہا ہے کہ والدین کے ساتھ بہترین سلوک۔ احسان سے کیا مراد ہے؟ احسان سے مراد ہے کہ بہترین سلوک کرنا، اللہ والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنا۔ اور ان کے لیے کیا ہے کہ جب وہ ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنا، اور ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی مت کہو۔ اف ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور ان کو ڈانٹو مت، جھڑکو مت، ان سے بات کرو تو ادب سے کرو۔ یعنی دیکھیے کہ دنیا کے مذاہب جو ہے توحید پرست ہمیشہ موجود رہے، مگر یہ کہ اس میں یہ ساری چیزیں اسلام نے ہی سکھائی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے۔ غیر مسلموں میں دیکھیے کہ کیا بات ہوتی ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ تو تڑاک سے باتیں کرتے ہیں، جھڑکاتے ہیں، لیکن دیکھیے کہ اسلام میں جو داخل ہو جاتا ہے نا، وہ ساری چیزوں کے ان کے پاس پھر ماں باپ کا ایک ادب ہوتا ہے کہ وہ والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بہت سارے مقامات پر اپنے ذکر کے ساتھ والدین کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ والدین کے حقوق ادا کرو، بلکہ یوں فرمایا کہ احسان، بہتر سلوک کرو۔ احسان سے مراد یہ ہے کہ بہترین سلوک۔ اگر وہ تمہارے ساتھ برا سلوک بھی کرتے ہیں، احسان کا کیا مطلب ہے؟ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ برا سلوک کرے، وہ تمہیں جھڑکائیں، وہ تمہیں ڈانٹیں، تو بھی اس کے بدلے میں تم ان کو وہ نہیں کر سکتے، بلکہ ان سے تم نے اچھا ہی سلوک کرنا ہے۔ اور وہاں پر پھر یہ ساری چیزیں اگر وہ بوڑھے ہو جائیں، اسپیشلی یہ ہوتا ہے کہ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو تھوڑے چڑچڑے ہو جاتے ہیں بیماریوں کی وجہ سے، عمر کی وجہ سے، تو یہاں پر خاص طور سے وہ بات یہاں پر بچوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ جب والدین بوڑھے ہوں، کما بھی نہیں سکتے، ان کی اولاد پر پوری طریقے سے ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں، روزگار بھی ان کے پاس نہیں رہتا، تو والدین کئی لحاظ سے اولاد سے بہتر سلوک کے محتاج ہوتے ہیں۔ وہ وقت ہوتا ہے کہ والدین چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ان سے بہترین سلوک کرے۔ ایک تو نان نفقے کا وہ انتظام نہیں کر سکتے اور وہ چل پھر نہیں سکتے، دوسرے یہ کہ والدین کی محبت تو بدستور قائم رہتی ہے، مگر اولاد کی محبت آگے اپنی اولاد کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی اولاد کو زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے والدین کو کم توجہ دینے لگ جاتا ہے اور اپنی اولاد کی طرف زیادہ توجہ دینے لگ جاتا ہے، اس لیے اپنی اولاد کی طرف زیادہ متوجہ رہتا ہے اور والدین کی طرف سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ حالانکہ اس عمر میں والدین کو زیادہ خاصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، محبت اور رفقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیسرے یہ کہ والدین کا مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے، یہ طبعی چیز ہے نا، یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر بڑھاپے میں لوگ بڑھاپے کی وجہ سے چڑچڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں پھر وہ اولاد ان کی برداشت نہیں کرتی، ان کو الٹی سیدھی باتیں سنانے لگ جاتے ہیں۔ یہ بھی دیکھیں کہ کیسے انہوں نے کتنی پریشانیاں اٹھا کر انہوں نے تم کو پالا پوسا، 9 مہینے انہوں نے اپنی ماں نے اپنے پیٹ میں رکھا اور باپ نے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھا کر پڑھا لکھا کر تمہیں اس قابل بنایا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے بچوں کو، یہ آیت بھی ہمیں جب بھی آپ بچوں کو ناظرہ پڑھائیں نا، تو ان کو یہ آیت کا ضرور مطلب سمجھایا کرے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ان سے اف بھی مت کرو، ان کو جھڑکو نہیں، اور ان سے بات کرو تو ادب سے کرو۔ قل لہما قولا کریما، کریما ادب کی بات کرو، اور ان پر رحم کرتے ہوئے ان کے ساری سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ انڈر لائن کیجئے، آیت نمبر 24 پر دعا ہے کہ کیا دعا کرنا ہے ہم کو اپنے والدین کے لیے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے پروردگار ان پر بھی ایسا رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر محبت اور شفقت سے پالا تھا۔ یہ ہمارے والدین کا ہم پر احسان ہے۔ اگر ہم اپنے والدین کا احسان چکانا چاہتے ہیں تو اگر وہ زندہ ہیں یا وہ فوت ہو چکے ہیں، دونوں ہی حالتوں میں یہ جو دعا ہے ہمارے ٹپ آف دی ٹنگ ہونی چاہیے۔ ہم ہر سجدے میں دعا کریں، ہم اتحیات کے بعد دعا کریں، ہم چلتے پھرتے دعا کریں، تو کم سے کم ایک چھوٹا سا حق تو ہم ادا کریں گے اپنے والدین کا، ورنہ تو ہم والدین کا حق نہیں ادا کر سکتے، ماں کے دودھ کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ آپ دیکھیے کہ ماں بچوں کو رات بھر جاگ جاگ کر کیسے سنبھالتی ہے، ماں اپنی تکلیف نہیں دیکھتی، اپنی بیماری نہیں دیکھتی،
باپ دیکھیے کہ کیسے کیسے طریقوں سے پیسے کما کر اس کو اچھے سے اچھے اسکول میں ڈالتا ہے، اچھے اچھے اسکول میں کالجز میں پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، اس قابل بناتا ہے کہ وہ دنیا میں اپنا سر اٹھا کر جیے۔ ایک اسٹیٹس والی زندگی اس کو باپ دیتا ہے۔ ماں کی ساری محنتیں، باپ کی ساری محنتیں، اس کے بعد اگر کوئی والدین کو اگر کوئی اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دے یا ان کے ساتھ تو تڑاک سے بات کرے یا ان کو چلا پکار کرے، تو سوچے کہ ان کا کیسا حال ہوگا، کیا وہ ان کا دل کا حال وہ کس کو سنا سکیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ اسلام ہمارا ایسا مذہب ہے کہ جو ہم کو سب سے پہلے اللہ کے بعد اگر کسی کی بات سننا ہے اور کس کی وہ کرنا ہے، کیا کہتے ہیں کہ سلوک، بہترین سلوک جس سے کرنا ہے، تو وہ کون ہے؟ وہ ماں باپ اس کے حقدار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہمیں دعا بھی اتنی پیاری دعا سکھائی کہ اگر انہوں نے ہم پر رحم کیا تو اللہ تو بھی ان پر رحم فرما۔ اب کچھ غلطیاں بھی، کچھ کمی کوتاہیاں بھی ماں باپ سے ہو جاتی ہیں، کچھ ناانصافیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن ہم کو وہ ساری چیزیں نہیں دیکھنا کہ ماں باپ نے کیا کیا، کیا انہوں نے غلطیاں کی، یہ ہم کو نہیں دیکھنا، بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ، ہمارے لیے کتنی راتیں انہوں نے جاگ جاگ کر گزاری، کیسے انہوں نے ماں باپ نے ہمارے لیے سختیاں اٹھائی، پریشانیاں اٹھائی۔ یہ اپنے بچوں کو بھی ہم بتایا کریں، سنایا کریں، قرآن سے ان کو جوڑا کریں، ان کو یہ بھی آپ انڈرلائن بھی کر کے رکھا کریں یہ والی آیت، بنی سورہ اسراء کی آیت، بنی اسرائیل کی آیت، کہ کہاں پر والدین کا ذکر ہوا، وہ بالوالدین احسانہ جو آیا، اور وَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ لَكُمْ، کہ اف جو چھوٹا سا ایک ورڈ ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ آج انسان اپنے ماں باپ کو بہت بیوقوف سمجھتا ہے، بہت کم ناتواں سمجھتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اولاد پڑھ لکھ کر بہت قابل ہو گئی، اور اولاد اپنے والدین کو کہتی ہے کہ نہیں نہیں تمہیں کچھ نہیں سمجھتا، تم خاموش رہو۔ تو یہ اف نہیں کرنے کی بات ہے، وہاں پر اتنے بڑے بڑے جملے والدین کو کہے جا رہے ہیں۔ آج جو اسٹیٹس کانشیس لائف جو ہو گئی ہے، اس میں جو قرآن سے دور، دین سے دور جو گھر ہے، اب دیکھیے کہ جو دین سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں نا، ان کے گھروں میں یہ بات نہیں ہوتی، ان کے گھروں میں ماں باپ کا ادب دکھائی دے گا آپ کو۔ لیکن کہاں پر یہ نظر آئے گا؟ جو بھی دین سے دور ہیں، جن کے پاس اسلام نہیں ہے، جن کے پاس اللہ کی قوانین کی پابندی نہیں ہے، تو وہ سارے ان کے پاس پھر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ان کے پاس ماں باپ کی بھی کوئی ادب نہیں ہے، کوئی لحاظ نہیں ہے، کوئی ان کی فرما برداری نہیں ہے۔ دعا کو انڈرلائن کیجئے، اور امید ہے کہ آپ سب کو یہ دعا یاد ہوگی۔ کتنی بہنوں کو یاد ہے ذرا چیٹ باکس میں ڈالیے تاکہ میں دیکھوں۔ جو کچھ تمہارے دل میں ہے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، اور اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے رجوع کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دیکھیے کہ صالحین اگر انسان بن جائے تو اللہ تعالیٰ بھی خود پھر معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، کہ جو ہمارے نفسوں میں ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم کتنے نیک ہے، کتنے صالح ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو نیک ہوتا نہیں ہے انسان، لیکن انسان اپنے آپ کی نیکی کا چرچا کرتا پھرتا ہے، اور ہوتا وہ نہیں نیک نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ نیک ہوتے ہیں لیکن ان کی نیکی ظاہر صرف کس سے ہوتی ہے؟ ان کے عمل سے، ان کی باتوں سے۔ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، جب آپ کسی کے عمل کو دیکھتے ہیں، تو آپ کے دل سے یہ بات نکلتی ہے کہ یہ نیک اور صالح ہے۔ اور کسی کے بولنے سے یہ بات نہیں واضح ہوتی کہ ہاں میں بہت نیک ہوں، میں تو تہجد پڑھتی ہوں، میں تو بہت قرآن پڑھتی ہوں۔ یہ بولنے سے پھر ان کے عمل دیکھیں گے تو ان کے بالکل اپوزٹ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، صالحین میں سے بنائے اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے بعد پھر کیا ذکر ہو رہا ہے؟ والدین کے بعد وہ آتی ذل قربا، اس کے بعد پھر کیا کرو تم؟ رشتہ دار کو ان کا حق دو، اور اس کے بعد پھر مسکین کا ذکر آ رہا ہے، پھر مسافر کا ذکر آ رہا ہے، اور اس کا حق ادا کرو۔ اب یہاں پر اسٹیپ بائی اسٹیپ بتا دیا گیا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ، اس کے بعد والدین، پھر اس کے بعد رشتہ داروں کا ذکر آ رہا ہے۔ حقوق العباد بھی ہمیں نبھا کر جانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ چلو ٹھیک ہے ہم ماں باپ کی تو کر رہے ہیں، نمازیں تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن رشتہ داروں کے حقوق ہم سے نہیں ادا ہو رہے۔ نہیں فلاں ہم سے بات نہیں کرتا تو ہم کیوں بات کریں؟ نہیں انہوں نے ہمیں دعوت پر نہیں بلایا تو ہم بھی ان سے بات نہیں کریں گے۔ نہیں انہوں نے مجھے سلام نہیں کیا تھا دیکھ کر تو میں بھی ان سے سلام نہیں کروں گا۔ بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے اپنی کتاب میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، ہمیں اس پر کاربند رہنا ہے۔ پھر اس کے بعد رشتہ داروں کے بعد مسکین کا حق، پھر اس کے بعد مسافروں کا حق، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا
ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ فضول خرچی کیا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان، فضول خرچی کرنے والے کون ہیں؟ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اب اپنی اپنی زندگیوں میں جھانک کر دیکھ لیں کہ ہم کہاں کہاں فضول خرچی کرتے ہیں۔ ویسے تو ہم کو اپنی گناہ تو بالکل نہیں نظر آتے نا، ہم دوسروں کے گناہوں کو زیادہ دیکھنے والے ہیں۔ تو آج ہم جب بھی ایسی آیتوں سے گزرے یا جو بھی قرآن کی آیت پر ہم پڑھ رہے ہیں، اگر ہم سب کے دلوں میں ایمان تازہ ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کہاں غلط ہوں، کہیں میں بھی تو فضول خرچی نہیں کر رہی، کہیں میں بھی تو رشتہ داروں کے حقوق نہیں ادا کر پا رہی، کون سی چیزیں ایسی ہیں جو اس آیت میں آ رہی ہیں اور میں وہاں پر پیچھے ہوں، تو مجھے آج ہی دوڑنا ہے، وہ سارے حقوق مجھے ادا کرنے ہیں۔ اور پھر فضول خرچی کا جو ذکر آ رہا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دیکھیے کہ ہم کتنی فضول خرچیاں کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ بتائیے کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم فضول خرچی کرتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں؟ پیسوں کا بات چھوڑ دیجئے، پیسوں کی بات تو چھوڑ دیجئے، کون کون سی ایسی چیزیں کہ ہم اس میں فضول خرچی کرتے ہیں؟ جیسے کہ ایک کمرے میں لائٹ بڑھ رہی، پانی، ویری گڈ زینب، پانی، بجلی، ویری گڈ، وقت، ویری گڈ، ڈریسز، ویری گڈ، ایکسیلنٹ، لائٹ، فوڈ، کھانا، 2 ٹائم کا کھانا بناتے ہیں پھر ڈسٹ بین میں پھینک دیتے ہیں، ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، چاروں کمروں کی لائٹ جل رہی ہے، وقت کی بربادی اتنی زیادہ ہو رہی ہے آج کل، موبائل، سوشل میڈیا ہونے کی وجہ سے وقت کی اتنی زیادہ بربادی ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس پڑھنے لکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ریسرچ کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، قرآن میں غور و فکر کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں آن لائن شاپنگ میں دیکھیں، ہاں ویری گڈ، بہت ساری ماشاءاللہ سے بہنوں نے بہت ساری چیزوں کی طرف ہماری توجہ مبذول کروائی ہے کہ آن لائن شاپنگ میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کو لینی ایک چیز ہوتی ہے اور انسان 1 گھنٹے تک ڈھونڈتا رہتا ہے اور اس میں پھر 10 چیزیں پھر وہ خرید بھی لیتا ہے کہ اس کو تو چاہیے تھی ایک ہی چیز، لیکن اس نے دیکھا چلو یہ بھی سستی ہے، چلو اس کو بھی کارٹ میں ڈال لو، یہ بھی سستی ہے یہ بھی ڈال لو۔ ریلز، ویری گڈ، ریلز دیکھ رہے ہیں آج کل لوگ، ریلز بیٹھے بیٹھے ریلز دیکھ رہے ہیں، گھنٹہ ختم ہو گیا، 2 گھنٹے ختم ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ خواہ مخواہ کی کوئی چیزیں ایسی دیکھ رہے ہیں کہ انسان کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیسے وہ ڈرامے ہیں، سوشل میڈیا ہے، اور یہ ساری چیزیں انسان کا ٹائم کھینچ لے رہی ہے اپنے طرف، اور اس انسان کو انسان کا پتہ بھی نہیں چل رہا۔ تو یہ کیا ہے؟ شیطان کے بھائی ہیں۔ کہیں ہم بھی شیطان کے بھائی تو نہیں بن رہے؟ کون سی چیز ایسی ہے جو ہماری زندگیوں میں فضول خرچی، مبذرین میں ہم شامل نہ ہو جائیں؟ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم مبذرین میں شامل نہ ہو جائے، تبذیر نہ کریں، ہم فضول خرچی سے ہم کو اللہ تعالیٰ بچائے۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی پڑے گی۔ ہم بھی کوئی ایسے نیک اور پارسا نہیں کہ ہم بالکل ایک سچے اور پکے انسان ہے کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، بلکہ غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں، غیر ضروری چیزیں، اب یہ دیکھیے کہ کھانے گھر میں 2 قسم کے کھانے بن رہے ہیں، 3 قسم کے کھانے بن رہے ہیں، اور پھر نہیں ختم ہو رہا ہے اس کو پھینک دیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی لینے والا نہیں ملا تو وہ ڈسٹ بین کی نظر ہو رہے ہیں۔ کئی جگہوں پر دسترخوان میں، دعوت میں جب جاتے ہیں، میں نے دیکھا کئی لوگوں کو اپنے اپنے بچوں کو اتنا پلیٹ بھر بھر کے کھانا دیتے ہیں، جبکہ ہمیں پتا ہے کہ بچہ کھانے والا کتنا ہے، اور پھر جب بچہ نہیں کھاتا تو اس کو اٹھا کر تو پلیٹ، اسپیشلی سعودی عربیہ میں یہ چیز اکثر دیکھی گئی ہے کہ کیا کرتے ہیں کہ پلیٹ کو اٹھا کر پھر دستر پہ ڈال دیتے۔ تو ہم خود بھی تو کھا سکتے ہیں نا اپنے بچے کا چھوڑا ہوا، اس میں کیا گندگی شامل ہو گئی؟ بلکہ ہم تو اپنے بچوں کا کیا، دوسروں کے بچوں کا بھی کھا سکتے ہیں، اس میں تو اناج ہے نا۔ کم سے کم اس بات کی تو خیال کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہم کو اتنا قیمتی چیز کھانے کے لیے عطا کیا، جس کے لیے ہم آسانی سے اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ہمیں مہیا کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے تو ہم اس کے ایسے ناشکرے بنے کہ اسے پھینک رہے ہیں۔ وقت کی بربادی ہو رہی ہے، کپڑے ہیں پڑے ہوئے، برانڈز کا شوق ہے کہ مہنگے مہنگے برانڈز لیے جا رہے ہیں، اب انہوں نے پہنا تھا تو ہم نہیں پہنیں گے، وہ فلاں پارٹی میں نے ایک بار پہنا تھا تو اب دوسری بار میں نہیں پہنوں گی، یہ انسان کا شوق ہو گیا۔ تو یہاں پر اگر انسان ایسا کرتا ہے تو وہ مبذرین میں شامل ہو جائے گا، اور مبذرین کیا ہے؟ کانوا اخوان الشیطان، شیطان کے بھائی ہمیں نہیں بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی فضول خرچی سے بچائے، اللہ ہمیں شیطان کے بھائی بننے سے بچائے، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے، اور ہمیں ناشکرا نہیں بننا ہے۔ اور اگر تمہیں رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں سے اس بنا پر منہ پھیرو کہ ابھی تمہارے پاس انہیں دینے کو کچھ نہیں ہے، تو تمہارے پروردگار کی رحمت سے ایسی توقع ضرور رکھتے ہو اور اس کی تلاش میں ہو تو انہیں نرمی سے جواب دے دیا کرو، وہ نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ ہی اسے پوری طرح کھلا چھوڑ دو، ورنہ تم خود ملامت زدہ اور بھٹکے ہوئے ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ رشتہ داروں سے انسان اس لیے بھی کٹتا ہے کہ ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے،
تو کم سے کم ان سے اچھی بات تو ہم کر سکتے ہیں نا، کہ انسان رشتہ داروں سے اچھی بات ہی کر لے۔ اگر کچھ نہیں دے سکتا ہے تو ایسے وقت میں ان سے نرمی سے پیش آ جائے، ان کے کوئی اور دوسری مدد کر دے۔ اب اگر پیسہ نہیں ہے تو دوسری اور بھی کئی مدد ہو سکتی ہے، کہ ان کو کوئی اگر کوئی ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کو آفیسز کے بارے میں نہیں پتا، کوئی ان کے کام رکے ہوئے ہیں، ان کے کام کروا دیں، کوئی اگر جان پہچان ہے ان کو وہاں سے ملا دے، کوئی بچوں کا ایڈمیشن وغیرہ کا مسئلہ ہے وہ کروا دے۔ اب ضروری تو نہیں کہ انسان کے پاس پیسہ نہ ہو تو انسان کوئی مدد ہی نہیں کر سکتا، بلکہ بہت ساری ایسی امداد ہے جو ہم اپنے رشتہ داروں کی کر سکتے ہیں۔ کوئی بیمار ہے تو ان کے پاس جا کر بیٹھیں۔ کبھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ بیمار انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس کوئی آ کر بیٹھے، تو وہ لونلی فیل کرتا ہے نا، تو اگر تم اس کا اکیلا پن بھی دور کر رہے ہو تو یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ پیسوں کے علاوہ بھی ہم اپنے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں۔ اور یہ جو بات کہی جا رہی کہ تم اپنا ہاتھ گردن سے باندھ کر نہ رکھو، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ اسراف بھی نہ کرو اور بہت زیادہ کنجوس بھی مت بن جاؤ، کہ اب پیسہ ہے لیکن کوئی خرچ ہی نہیں کر رہے، نہ اپنے آپ پر خرچ کر رہے، نہ اچھا کپڑا پہن رہے، نہ اچھا جوتا خرید رہے، نہ اچھا کھانے پینے کو دے رہے ہیں، بس جمع کر کر کے رکھا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے گردن میں ہاتھ باندھنے سے کیا مراد ہے کہ خرچ میں اعتدال رکھنا۔ اپنا یہاں پر ایک محاورہ ہے، یہ اپنا ہاتھ گردن سے باندھنا جو ہے ایک محاورہ جس کا معنی کیا ہے؟ بخل کرنا، کنجوسی کرنا، خرچ کرتے وقت بخل سے کام لینا، اور نہ اتنا زیادہ خرچ کر دینا کہ اپنی ضرورت کے لیے بھی کچھ نہ رہے اور خود انسان تکلیف میں پڑ جائے، یا پھر ایسا بھی نہیں کہ بس دے رہے نہیں، کسی کو خرچ ہی نہیں کر رہے، دونوں بھی نہیں کرنا، بلکہ اس میں اعتدال رکھنا ہے۔ بے شک آپ کا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور اپنے بندے سے خبردار ہے، اور وہ اپنے بندے سے خبردار ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی کئی بار پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کشادہ کرنا بھی ایک آزمائش ہے، اور کسی کو رزق تنگ کر دینا بھی ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بہت زیادہ دے کر آزماتا ہے کہ اب بندہ کیا کرتا ہے، اور کسی کو تنگ کر دیتا ہے رزق کا رزق، پھر دیکھتا ہے کہ یہ کیسے صبر کرتا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے دونوں ہی حالتوں میں کامیاب ہوتے ہیں۔ پھر آگے آ رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ یعنی کہ منصوبہ بندی جو کی جاتی ہے اولاد کے لیے، کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اب میں اپنی اولاد کو کیا کھلاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ہی تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں، ہم ہی اس کو دیں گے۔ کہ جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے اس کا پہلے ہی رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اب تم سوچو گے کہ اب بچہ آنے والا ہے تو اب میں اور کیسے بڑھاؤں رزق، میں کیسے بڑھاؤں۔ تو یہاں پر بتا دیا جا رہا ہے کہ مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کی صفت رزاقیت پر یہ توکل نہیں ہے ہمارا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے اس بات پر ہمارا توکل نہیں ہے۔ اس لیے انسان جو بھی انسان یہ مفلسی کے ڈر سے قتل کرتا ہے تو اس کا توکل یہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ تمہیں بھی ہم رزق دے رہے ہیں، اور جیسے تمہیں دے رہے ہیں ویسے تمہاری اولاد کو بھی دیں گے۔ تو اگر تمہیں مفلسی کا اتنا ہی ڈر ہے تو پہلے تم خود ہی مر جانا چاہیے، تمہیں خود ہی مر جانا چاہیے۔ اولاد کو کیوں مارتے ہو؟ کہ تاکہ تمہاری یہ فکر ہی ختم ہو جائے۔ آخر میں یہ فرما دیا کہ تمہارا یہ کام بہت بڑا گناہ ہے۔ ان قتلہم کان قطعا کبیرہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ کسی کا قتل۔ اب یہ دیکھیے کہ کوئی انسان اگر کسی کو قتل کر دے تو ہم اس کو بہت برا سمجھتا رہے، یہ تو قاتل ہے، رے تو اس نے ایسے چاقو مارا، ارے اس نے تو ایسے کرا۔ لیکن جب اگر اولاد کا قتل کیا جاتا ہے تو اس کو قاتل کیوں نہیں کہا جاتا؟ انسان یہ سوچتا ہے کہ نہیں اب ابارشن کرواتے ہیں، ابارشن میں کسی نے ابارشن کروا کر کوئی عورت آئی، ہم اس کو قاتل نہیں کہتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں، ہمیں نہیں پتا نا کس طریقے سے اس کا قتل ہوا۔ کہ ابارشن میں آپ کو پتا ہے کہ ابارشن میں ایسے جب ڈاکٹرز استعمال کرتے ہیں اوزار تو وہ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ چھری، باریک باریک کانٹے، قینچی، اس طریقے سے اندر جو بچہ بن رہا ہوتا ہے، جو اس کے جو لوتھڑا بن جاتا ہے اس کے اندر جان ڈال دی جاتی ہے، اس کو باریک باریک چورا کر کے پھر اس کو نکالا جاتا ہے، اس کا خیمہ بنا کر نکالا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ کتنی تکلیف میں وہ روح مبتلا ہوتی ہوگی، اور اس کو ہم قاتل نہیں کہتے۔ کوئی اگر چاقو سے روڈ پر کوئی قتل کرتے ہم اس کو قاتل سمجھتے ہیں، بلکہ قاتل تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جس نے اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے اس کو قتل کر دیا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ صرف تمہارا عدم توکل، اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل نہیں تھا، اس لیے تم نے یہ کام کر دیا۔ اور یہ کام کون کرتے ہیں؟
جو اسلام سے دور ہے. آپ دیکھیے کہ مسلمانوں میں یہ کام بہت کم ہوتا ہے، اور جتنا نان مسلمس میں یہ سارے چیزیں ہوتی ہیں نا، تو یہ مسلمانوں میں نہیں ہوتا. جن کے اوپر جو اللہ پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں یہ کام نہیں کرتے. پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دیا اور اللہ تعالیٰ آنے والی اولاد کو بھی دے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے سے رزق لکھ دیتا ہے کہ جب انسان پیدا ہونے والا ہوتا ہے اس سے پہلے ہی رزق کو لکھ دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کو بھی ہم نے رزق دیا اور ان کو بھی ہم دے رہے ہیں. اور یہ قتل کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ، خطأ کبیرہ. اور ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی کا راستہ ہے. اور تم اس شخص کو مت قتل کرو جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، ہاں مگر حق کے ساتھ، اور جو ناحق قتل ہو تو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے، پھر وہ قتل کا قصاص میں زیادتی نہ کرے، بے شک اس کی مدد کی جائے گی. اور تم یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جانا مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے، اور عہد کو پورا کیا کرو، بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور پورا ناپو جب ناپ تول کرو، اور تول کو دو صحیح ترازو سے، یہ اچھا ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے. اور تم اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کو تم جانتے نہیں ہو. کان، آنکھ اور دل، ہر شخص سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور تم زمین پر اکڑ کر نہ چلا کرو، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور نہ تو لمبا ہو کر پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ سکتے ہو. یہ ساری بری عادتیں رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. اے رسول، یہ باتیں اس حکمت میں سے ہے جو آپ کے رب نے آپ پر وحی کی ہے. ایک منٹ، اب یہاں پر دیکھیے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ انسان اب یہاں پر دیکھیے کہ ساری چیزوں کی باس پرس ہوگی. کان، آنکھ، دل، سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آنکھ کا تم نے کیا استعمال کیا تھا؟ کان کا تم نے کیا استعمال کیا تھا؟ الحمدللہ 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 آپ سب یہاں بیٹھے ہیں، کان سے قرآن کی باتیں سن رہے ہیں، آنکھ سے قرآن کو دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ ہمارے جو اعضا ہیں ہمارے لیے پازیٹیو ہی جواب دیں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری چیزوں سے سوال پوچھا جائے گا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو. کہ انسان کے اندر اب یہ دیکھیے کوئی ایسا ڈریس پہن لیتا ہے، انسان کوئی ایسا جوتا پہن لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی چال میں فرق آ جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو بڑا محسوس کرنے لگتا ہے، بڑا ڈفرنٹ محسوس کرنے لگتا ہے لوگوں کو، کہ اترا کر چلنے لگتا ہے. تو جب بھی ہم چلیں تو ہم اپنے آپ پر بھی غور کریں کہ کہیں میری چال میں مرحا تو نہیں آ رہا ہے، اترانا تو نہیں آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اگر اتنا اترا کر چلو گے بھی تو تم زمین کو تو نہیں پھاڑ سکتے. تمہارا اترانا کوئی فائدے کا نہیں ہے کہ تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے اور نہ آسمان کی بلندی کو اور پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے. تم ہو ہی کیا چیز؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا آپ یاد دلا رہے ہیں کہ تم کوئی ایسی چیز نہیں ہو کہ تم اگر چلو گے اترا کر تو تم زمین کو پھاڑ دو گے. اور یہ سب کام کیسے ہیں؟ جن کی قباحت آپ کے پروردگار کی یہاں ناپسندیدہ ہے، مکروہا. یہ سب چیزیں پسندیدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ جو اللہ کے پسندیدہ کام ہے ہمیں وہ کرنا ہے تاکہ ہمیں اللہ کا مقرب بندہ بن جائے. یہ سب حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے پروردگار نے آپ کی طرف وحی کی. اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہ بنانا، ورنہ ملامت زدہ اور دھتکارے ہوئے بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے. اے مشرکو، کیا تمہارے رب نے تم کو بیٹوں کے ساتھ خاص کر دیا اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ بے شک تم یہ بڑی بری بات کہتے ہو، اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑے، مگر وہ اس سے بڑک جاتے ہیں. کہہ دو کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی راہ عرش کے مالک تک پہنچنے کے لیے نکل جاتے. وہ تو پاک اور بالاتر ہے اس سے جو یہ بکواس کرتے ہیں، اور بہت زیادہ برتر ہے. اس کی تسبیح تمام آسمان اور زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کرتے ہیں، اور مخلوقات میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کی تعریف کے ساتھ پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کو نہیں سمجھتے. بے شک وہ بڑا بردار اور بخشنے والا ہے. اور جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تم میں اور ان لوگوں میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں حجاب حائل کر دیتے ہیں، اور ہم ان کے دلوں پر ایک پردہ ڈال رکھا ہے اور اس کو وہ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ڈال دیے ہے. اور جب تم قرآن میں صرف اپنے رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ لوگ نفرت کرتے ہوئے پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردہ چڑھا دیا ہے کہ وہ اس قرآن کو سمجھ ہی نہ سکے. اور ان کے کانوں میں کیا ہے؟ وقرا. وقرا کس کو کہتے ہیں؟ ڈانٹ. جیسے کہ شیشی کو ڈھکن سے ٹائٹ سیل پیک کر دیا جاتا ہے تو
وہ شیشے کے اندر کی کوئی چیز نہ باہر نکل سکتی ہے اور نہ اس کے اندر کوئی چیز ڈالی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، جو ایمان نہیں رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کے دلوں پر پردہ ہے اور ان کو قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اب یہ دیکھیے کہ ہمارے آس پاس کئی لوگ ایسے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں قرآن کی کوئی بات سناتے ہیں، جنت کا ذکر سناتے ہیں، دوزخ کا ذکر سناتے ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں لاتے، حالانکہ مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، نہ کبھی نماز پڑھیں گے، نہ کبھی روزے رکھیں گے، نہ کبھی اللہ سے ڈریں گے، نہ کبھی ان کو موت کا خوف ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے دلوں پر پردہ چڑھا دیا کہ وہ قرآن کو سمجھ ہی نہ سکے، اور ان کے کانوں میں ایسا ڈانٹ ڈال دیا کہ وہ جب قرآن کو ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ان کے کانوں تک، وہ اندر تک کوئی بات نہیں جاتی۔ ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنوا دیتا ہے۔ یہ دیکھیے کہ جب لنک پوسٹ ہوتی ہے گروپ میں، تو جس کو اللہ تعالیٰ سنانا چاہتا ہے انہیں یہاں تک لے آتا، وہ سارے کام کاج چھوڑ کر یہاں پر موجود ہو جاتا، اور جن کو اللہ تعالیٰ نہیں سنانا چاہتا، جن کے کانوں میں ڈانٹ ہے، وہ اپنی ہی دنیا میں مست ہے، اور وہی سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو ایکسکیوز ہے نا، ہم ایکسکیوز بیان کر دیں گے۔ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے ان کو سنوا دیتا ہے۔ کتنی خوش قسمت ہے نا آپ سب۔ مجھے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے جب آپ سب کے اتنے سارے لوگوں کو میں یہاں بیٹھا ہوا دیکھتی ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پسند کر لیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سنانے کے لیے، قرآن کو سنانے کے لیے آپ کو پسند کیا۔ الحمدللہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کانوں میں ڈانٹ نہیں ڈالی، وقرہ ہماری کانوں میں نہیں ہے۔ الحمدللہ کہیں کہ ہم ان لوگوں سے الگ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو۔ کئی لوگ ایسے ہیں نا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نہ سنانا چاہتا ہے، نہ وہ خود سننا چاہتے ہیں۔ وہ کیوں نہیں سننا چاہتے؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی ان کو نہیں سنانا چاہتا، وہ اس طرف آنا ہی نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں سے الگ رکھا۔ اور جب آپ قرآن میں اپنے اکیلے پروردگار کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفرت سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔ یہاں پر مشرکوں کی توحید سے نفرت بتائی جا رہی کہ مشرک جو ہوتے تھے نا، تو وہ کیا کرتے تھے، ان کو ایسے لگتا تھا کہ ہمارے آبا و اجداد کی توہین کی جا رہی ہے، تو ان کو یہ بات نہیں پسند آتی تھی، اللہ کی وحدانیت کی بات ان کو نہیں پسند آتی تھی۔ ان کے سرداران قریش جو تھے اپنے آبا و اجداد کے لیے وہ سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار تھے، لیکن وہ اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کی پوجا پاٹ اور ان کا وہ ساری کچھ چیزیں جو اللہ اکیلے کا ذکر سنتے نا، وہ تو غصہ اور نفرت سے وہاں سے بھاگ جاتے۔ تو یہی ان کی نفرت تھی، صرف اسی وجہ سے تھی کہ ان کو اپنے آبا و اجداد کا دین پر ان کو جمے رہنا تھا۔ اور ہم خوب جانتے ہیں جب وہ اب کی طرف کان لگاتے ہیں تو کس بات پر لگاتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں جو وہ سرگوشی کرتے ہیں جب یہ ظالم کہتے ہیں۔ اب یہ ان کا قرآن کو غور سے سننا بھی کس لیے ہوتا تھا، ان کا ہدایت کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ دیکھیے کہ کچھ لوگ قرآن سنتے تو ہیں لیکن اس سے ہدایت نہیں حاصل کرتے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب بھی، اب یہ دیکھیے کہ ہر کلاس میں ہمیں کوئی نہ کوئی ہدایت کی بات ضرور محسوس ہوتی ہے، اور جو ہدایت پانے والے لوگ ہیں فوراً ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ وہ سوچنے لگتے ہیں کہ ارے میں یہ کل تک غلط کرتی تھی، آج میں نے یہ نہیں کرا۔ اب دیکھیے کہ ہماری بہنوں کی کتنی چیزیں درست ہو گئی، کیسے ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کو پڑھ کر، سن کر اس کو اپنے اوپر فالو کیا، اس کو لگایا انہوں نے، جب اس پر انہوں نے عمل کیا تب یہ بات ہوئی۔ لیکن یہ کیسے ہے؟ یہ سنتے تھے تو وہ کس لیے سنتے تھے؟ کہ کوئی ایسا پوائنٹ ہاتھ آ جائے جس کی وہ مذاق اڑا سکیں، جسے وہ جھٹلا سکیں، ایسے، اس لیے یہ غور سے سنتے تھے۔ کہ یہ غور سے سننا ان کا اس وجہ سے ہوتا تھا کہ وہ نبی کا مذاق اڑا سکیں۔ اور قریش مکہ نے تو پابندی لگا رکھی تھی کہ ان کا کوئی شخص قرآن نہیں سنے گا۔ اس کلام میں ایسی ان کو مٹھاس نظر آتی تھی۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ مٹھاس ہمیں بھی اب محسوس ہو رہی ہے۔ کل تک ہمیں اس بات کی مٹھاس نہیں محسوس ہوتی تھی کیونکہ ہم سمجھ کر نہیں پڑھتے تھے۔ ان کو سمجھ آتی تھی نا، مکہ کے لوگوں کو سمجھ آتی تھی، تو جب بھی کہیں قرآن ان کے آس پاس کہیں سن لیتے تھے، وہ فوراً اس کی شیرینی کو محسوس کر لیتے تھے، اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے تھے۔ تو انہوں نے کیا پابندی لگا رکھی تھی کہ وہ خود کوئی بھی قرآن نہیں سنے گا۔ اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے جو پابندی لگائی تھی ان کے بڑے بڑے سرداروں نے، تو وہ خود بھی اس پر پابند نہیں رہ سکتے، چوری چھپے جاتے اور اندھیرے میں قرآن کو سن کر آ جاتے تھے۔ تو یہ ان کی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ قرآن کو اس لیے سنتے تھے تاکہ مذاق اڑائیں۔ اور ہم قرآن کو کس لیے سن رہے ہیں؟ تاکہ ہم اس پر عمل کریں، ہم پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے رحمت کے دروازے کھول دے اور نور انڈیل دے، اور یہ کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ دیکھو کہ انہوں نے کس کس طرح کی باتیں آپ کے بارے میں بنائی ہیں، تو یہ گمراہ ہو گئے اور یہ راستہ نہیں پا سکتے۔
اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا پھر سے پیدا ہو کر اٹھیں گے؟ کہہ دو، چاہے تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا ایسی کوئی چیز جو تمہارے نزدیک بہت بعید اور ناممکن ہے، جھٹ کہیں گے کہ بھلا ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ وہی جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تو تعجب سے آپ کے آگے سر ہلائیں گے اور کہیں گے کہ ایسا کب ہوگا؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ امید ہے یہ جلد ہوگا۔ جس روز وہ تم کو پکارے گا تو تم تعمیل حکم کرو گے اور اس کی تعریف کرتے ہوئے اور خیال کرو گے کہ تم دنیا میں بہت ہی کم رہے ہو۔ اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ ایسی بات کہا کرے جو اچھی ہے، کیونکہ شیطان ان میں فساد ڈلواتا ہے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تمہارا رب تم سے خوب واقف ہے، اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا چاہے تو تم کو عذاب دے، اور ہم نے تم کو داروغہ نہیں بنا کر بھیجا ہے۔ اور تمہارا رب ان سے خوب واقف ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے اور داؤد کو زبور دی تھی۔ آپ فرما دیجئے کہ جن کو تم خدا کے سوا خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ، تو وہ نہ تم سے کوئی تکلیف دور کریں گے اور نہ اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی بدلنے کا۔ یہ لوگ جن کو مشرکین پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب تک پہنچنے کے لیے ذریعہ تلاش کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے زیادہ قریب ہے اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی ہی چیز ہے، اور ایسی کوئی بستی نہیں جس کو ہم قیامت کے پہلے ہلاک نہ کرے یا اس کو سخت عذاب نہ دے۔ یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور ہم نے اپنی خاص نشانیاں بھیجنا صرف اس لیے بند کر دی ہے کہ اگلے لوگوں نے اس کی تکذیب کی، اور ہم نے سمود کو اونٹنی دی جو اس کی نصرت کا ذریعہ تھی، تو انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ اور ہم تو نشانیاں بھیجا کرتے ہیں ڈرانے کے لیے۔ اور جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارا رب تمام لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور جو نظارہ ہم نے تم کو دکھلایا ہے وہ مذموم درخت کا ذکر قرآن میں ہے، محض لوگوں کے لیے اطمینان کے لیے، اور ہم ان کو ڈراتے ہیں تو ان کی اس بڑی سرکشی پیدا ہوتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے ملعون، درخت ملعونہ والشجرۃ الملعونہ، یہاں پر جس میں قرآن پر لعنت کی گئی، کون سا درخت ہے وہ؟ کہ اس کا درخت احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ توہر کا درخت ہے، ملعون درخت۔ اور معراج دونوں سے کفار مکہ کی آزمائش ہوئی تھی نا۔ اب یہ جب معراج پہ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ساری چیزیں بھی ان کو دکھائی گئی تھی، تو دوزخ کے عذاب، دوزخ دکھائی گئی، جنت دکھائی گئی۔ اور یہاں پر اریناکا، کہ ہم نے آپ کو دکھایا، واقع معراج کی طرف اشارہ ہے کہ جو ہم نے آپ کو دکھائی، اور وہ درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی، انہیں ان لوگوں کے لیے بس ایک آزمائش بنا رکھا ہے۔ یہ کون سا درخت ہے؟ توہر کا درخت ہے، جو جہنم کے تہ سے توہر کا درخت اگے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ ہم کیا سوچتے ہیں، ہماری ایک جنرل تھنکنگ ہے کہ درخت کہاں اگتے ہیں، گرینری کہاں ہوتی ہے، جہاں پر زمین ہو، نرم زمین ہو، پانی ہو جہاں پر، اور پھر وہاں پر اس طریقے سے بارش کا پانی ہو، زمین بھی اچھی ہو۔ لیکن یہ کہاں سے اگ رہا ہے؟ آگ میں سے اگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو آگ میں سے بھی درخت کو اگا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جہنم کی تہ میں سے یہ توہر کا درخت اگے گا، اور یہی اہل جہنم کا کھانا ہوگا، جس کے علاوہ انہیں کوئی چیز کھانے کو نہیں ملے گی۔ اس بات پر بھی کافروں نے بہت لے دے کی بات کی کہ آگ میں بھلا یہ درخت کیسے اگ سکتا ہے۔ یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ انسان چاہے تو جو بھی کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کہ انسان اپنی عقل کے پیمانے سے اسے ناپنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ آگ میں درخت یا پودے کا تو درکنار جاندار بھی پیدا ہوتے ہیں اور زندہ بھی رہتے ہیں۔ آگ کا کیڑا سمندری آگ ہی سے پیدا ہوتا ہے اور اس میں زندہ بھی رہتا ہے۔ پھر کئی ایسے پودے ایسے ہیں جن سے آگ نکلتی ہے۔ یہ تو اس دنیا کا حال ہے، اور آخربی عالم جو ہے دوزخ کی کیفیت جب ہم پوری طرح سمجھ بھی نہیں سکتے، نہ کوئی ہم تجربے میں لا سکتے ہیں، تو انکار کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں انکار بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ دوزخ کے اور جنت کو ہم امیجنیشن میں نہیں لا سکتے کہ یہ کیسی کیسی عجائبات ہے وہاں پر۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں اپنی رحمت سے یہ بنا کر رکھی ہیں، جنت بھی اور دوزخ بھی، لوگوں کے دوزخ عذاب کے لیے، دوزخ لوگوں کے لیے کیسی کیسی چیزیں اس میں بنائی ہیں، کہ کیسے درخت ہے اس میں جس کا کھانا ان کو دیا جائے گا۔ تو یہ درخت ملونہ اس لحاظ سے ہے کہ اس میں غذائیت تو نام کو نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں کوئی چیز ہم کھاتے ہیں کس لیے کھاتے ہیں؟ کہ یہ اس سے فائدہ یہ ہوگا، اس سے پروٹین بڑھے گا، اس سے یہ ہوگا، اس سے طاقت آئے گی۔ لیکن یہ جو غذا ہے، اس سے توانائی تو کوئی نہیں، غذائیت تو کوئی نہیں۔ کانٹے بھی اس کے کہتے ہیں، بڑے سخت کانٹے ہوں گے جو اہل دوزخ کی
تکلیف میں اور زیادہ صرف اضافہ ہی اضافہ کریں گے۔ تو واقع معراج کی طرح توہر کے درخت کی آگ میں پیدائش بھی کافروں کے لیے ایک آزمائش بن گئی تھی۔ واقع معراج کے فتنے بننے سے یہ بات بھی ظاہر ہے کہ یہ سفر جسمانی تھا یا روحانی تھا، لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے نا۔ تو اب اسی طریقے سے اس بات کو بھی لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ دوزخ میں کیسے، آگ میں کیسے پودا اگ سکتا ہے۔ آیت 61۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے کہا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے؟ اس نے کہا بھلا دیکھو تو یہ شخص جس کو تم نے مجھ پر فوقیت دی، تو خیر اگر تو نے مجھ کو قیامت تک کے لیے مہلت دی تو میں اس کی اولاد کو اپنے بس میں کر لوں گا مگر چند کو چھوڑ کر۔ ارشاد ہوا جا ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی سزا دوزخ ہے اور وہ پوری سزا ہے، اور ان میں سے جس پر تیرا قابو چلے اپنی آواز سے اس کے قدم اکھاڑ دینا اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لانا اور ان کے مال اور اولاد میں شرکت کر لینا اور ان سے وعدہ کرنا، اور شیطان کا ان سے وعدہ بالکل جھوٹا وعدہ ہے۔ بے شک یہاں پر دیکھیے کہ شیطان کی آواز سے کیا مراد ہے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، کہ تو اپنی آواز انہیں گھبراہٹ اب ڈال دے اور اپنی آواز سے گھبراہٹ میں ڈال سکے، یعنی کہ تو ان کو اپنی آواز کے ذریعے بہکا۔ یہ آواز کیا ہے؟ شیطان کی آواز سے کیا مراد ہے؟ شیطان کی آواز سے مراد ہر وہ پکارے جو اس سے اللہ کی نافرمانی پر اکساتی ہے۔ یہ آواز عموماً شیطانوں کے چیلوں چاٹوں سے ہی آتی ہے۔ پھر اس شیطانی آواز میں ہر قسم کے گالی گلوچ ہو سکتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو سکتے ہیں، گانا بجانا، موسیقی، ناچ گانوں کی محفلیں، یہ ساری چیزیں جو اللہ کی یاد سے انسان کو غافل رکھتی ہیں، یہ ساری چیزیں کیا جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ شیطان کی مال اور دولت میں شرکت کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہے کہ انسان کے مال کمانے کے جتنے ناجائز ذرائع ہیں انسان وہ اختیار کرتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ سب حلال ہے، اور حلال سمجھ کر ان سے انسان غلط کاموں میں، حرام چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جسے شیطان بھی اس کے کام کاج میں شریک ہو۔ پھر شیطان تو انسان کو یہ راہ دکھا کر الگ ہو جاتا ہے اور سارا گناہ پھر انسان کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو اس کو جتنا بہکانا چاہے بہکا لے، اپنے سواروں کے ذریعے، اپنے پیادوں کے ذریعے۔ شیطان کے ساتھی بھی ہوتے ہیں نا جو ہمیں بہکاتے رہتے ہیں، اور مال اور اولاد اور ان کا شریک بھی بن جا اور ان سے وعدہ کر، اور شیطان جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ بس دھوکے کا وعدہ ہے۔ تو یہاں پر ہمیں بار بار اس شیطان سے الرٹ کیا جا رہا ہے کہ کیسے شیطان کے وعدے جھوٹے اور دھوکے کے وعدے ہیں، تو اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا ذرا قابو نہیں چلے گا، اور آپ کا رب کافی ہے، کارساز ہے۔ تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے کشتی کو دریا میں چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل سے روزی تلاش کرو، بے شک وہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم کو دریا میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب غائب ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ تم کو خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو پھر بھی تم اس کی راہ سے پھر جاتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو کیا تم بے فکر ہو گئے اس بات سے کہ تم کو خشکی کی طرف لا کر زمین میں دھسا دے، یا تم پر ایسی تیز آندھی بھیج دے جو کنکر پتھر برسانے لگے، پھر تم کسی کو اپنا کارساز نہ پاؤ گے؟ یا تم اس سے بے فکر ہو گئے ہو کہ اللہ تم کو دریا میں ہی دوبارہ لے جائے، پھر تم پر ہوا کا سخت طوفان بھیج دے، پھر تم کو تمہارے کفر کے سبب غرق کر دے، پھر اس پر ہمارا پیچھا کرنے والا تم کو کوئی نہ ملے۔ اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو خشکی اور تاری میں سواری عطا کی اور پاکیزہ روزی عنایت کی، اور اپنی مخلوقات میں سے بہتوں پر ان کو فضیلت دی۔ جس روز ہم سب کو ان کے رہنماؤں کے ساتھ بلائیں گے تو جن کا اعمال نامہ ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ لوگ اپنی کتاب کو پڑھیں گے اور ان پر داغ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا اور نجات کے راستے سے بہت دور ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیے دنیا میں اندھا رہنے سے کیا مراد ہے۔ ایک تو سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیں گے تو وہ کیسے ہوگا؟ نیک انسان، اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں کو ان کا نامہ اعمال سامنے سے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ دائیں ہاتھ مطلب رائٹ ہینڈ، لوگ تھوڑا سا کنفیوز ہوتے ہیں دائیں اور بائیں میں۔ تو یہاں پر ہر شخص اس کے جنتی ہونے کا اندازہ لگا سکے گا۔ ایسے شخص جو ہیں بہت خوش و خرم ہوں گے
اور خوشی سے اپنے اعمال نامے دوسروں کو بھی پڑھنے کو دکھائیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ جب ہمارے بچے اچھا رزلٹ لے کر آتے ہیں تو گھر میں سب کو بتاتے ہیں نا، تو ٹھیک اسی طریقے سے جب انسان کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اپنے سب کو بتائے گا، وہاں پر جو بھی اس کے رشتے دار ہوں گے، جو بھی اس کے عزیز ہوں گے، ان سب کو وہ خوشی خوشی بتا رہا ہوگا، کیونکہ اصل کامیابی تو وہی ہے نا۔ دنیا کی کامیابی تو وقتی طور پر ہے کہ انسان پاس ہو گیا، پھر وہ آگے کے اس میں چلا گیا، پھر اس کو اچھی جاب مل گئی، پھر اس کا آخری وقت آ گیا، پھر وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ لیکن وہ جو کامیابی ہے، ہمیشگی والی کامیابی، اور پھر جنتوں میں جانے والی وہ خوشخبریاں ہیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ انسان کیا کرے گا جب انسان کو وہ کیا جائے گا تو اس کو وہ سب کو اپنا اعمال نامہ بتائے گا، اور جس شخص سے اعمال نامہ پیچھے کی طرف سے لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا تو وہ بھی اپنا فوراً انجام معلوم کرنے گا، اور وہ اپنا اعمال نامہ چھپائے گا اور کہے گا کاش مجھے اعمال نامہ دیا ہی نہیں جاتا۔ اور اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا بنا رہنے سے کیا مراد؟ اس کو قرآن اس کے سامنے تھا، احادیث اس کے سامنے تھی، نبی کی تعلیمات اس کے سامنے تھی، لیکن وہ اس سے انجان بنا رہا، اس نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں، اس کو ٹائم ہی نہیں ملا۔ دنیا میں وہ اتنا اپنے آپ کو اس نے بزی رکھا کہ دیکھیے کہ قرآن ہمارے سامنے کیسے ہدایت کی کتاب ہے۔ ہم نے قرآن کے بارے میں یہی پڑھا نا کہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے بہت ساری چیزوں سے ہم کو منع بھی کرتی ہے اور بہت سارے کام ہمیں کرنے کی طرف بلاتی بھی ہے، تو یہ ہدایت ہے نا۔ اگر ہم اس کو دیکھیں ہی نہ، اب اس کو ہم پڑھے ہی نہ، اس کو ہم سمجھے ہی نہ، تو پھر اس کا ہم تو اندھے ہی ہو گئے نا۔ تو جو اس کو نہیں پڑھ رہا، جو اس کو نہیں سمجھ رہا، جو اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اندھا رہا، دنیا میں جو اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راہ پانے کے لحاظ سے اندھے سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا۔ ہم نے آپ کی طرف جو وہی کی ہے، قریب تھا کہ یہ کافر آپ کو اس سے بہکا دیتے، یہاں تک کہ آپ نازل شدہ وحی کے علاوہ کچھ ہم پر جھوٹ کھڑے، اور اس صورت میں وہ تمہیں اپنا دوست بھی بنا لیتے، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا بہت جھک جاتے۔ یعنی کہ کفار مکہ جو تھے آپ سے سمجھوتا کرنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ کفار مکہ نے جب دیکھا کہ ان کی کوششوں کے باوجود اسلام پھیلتا جا رہا ہے تو انہوں نے کیا کوشش کی؟ انہوں نے یہ سمجھاتے کی کوشش کی کہ ایک دفعہ یہ پیشکش کی کہ آپ ہمارے بتوں سے متعلق آیات پڑھنا چھوڑ دیں تو ہم بھی آپ کے فرمانبردار ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ ان کی یہ بات کیسے مان سکتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے کہ اس طرف آ جائیں تو قریب تھا کہ وہ جھک جاتے، لیکن اس صورت میں ہم آپ کو زندگی میں بھی دگنی سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی۔ یہ دیکھیے کہ اپنے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر نبی ایسا کرتے تو ہم ان کو دگنی سزا دیتے۔ ہمارے لیے تو ایک سزا ہے، لیکن نبی اگر کوئی غلطی کرے تو ان کو دگنی سزا ہے، اور ویسے تو وہ تو گناہوں سے پاک ہوتے تھے وہ، پھر ہمارے مقابلے میں آپ کو کوئی مددگار نہ پاتے۔ قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو اس سرزمین یعنی مکہ سے دل برداشتہ کر دے تاکہ آپ کو یہاں سے نکال دے، اور ایسی صورت میں آپ کے بعد یہ لوگ بھی یہاں زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے۔ ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ان میں یہی ہمارا دستور رہا، اور ہمارے اس قانون پر آپ اس کو کوئی بدلاؤ نہیں پائیں گے۔ آپ زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجئے اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ یہ دیکھیں کہ ہم جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم روز ہمارے گروپ میں یہ آیت ڈالتے ہیں ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ قرآن پڑھنا فجر کے وقت قرآن پڑھنا مشہود ہوتا ہے، یعنی کہ وہاں پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ یہاں پر 5 نمازوں کا بھی ذکر آ رہا ہے، معراج کی رات میں جو 5 نمازیں فرض ہوئی، اس آیت میں ان نمازوں کے اوقات کا ذکر آ رہا ہے۔ 4 نمازیں یعنی کہ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء تو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک ہو گئی، اور 5ویں نماز یعنی کہ طلوع آفتاب سے پہلے یعنی کہ فجر، تو اس سے پہلے آیت میں کفار کی بھی ذکر آ گیا۔ یہاں پر نمازوں کا بھی ذکر اس وجہ سے لایا گیا کہ مشکلات مصائب کے وقت صبر اور نماز سے ہی اللہ سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا، اور نماز سے تعلق اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرتا ہے، قلبی سکون حاصل ہوتا ہے اس سے،
مشکلات ختم ہوتے ہیں اس سے، اور 5 نمازوں کے اوقات کا اس آیت میں ذکر آیا ہے کہ ہمیں یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کیسے کون کون سے اوقات نمازوں کے. پھر اب اس کو اگر ہم ڈیٹیل اس کی دیکھنا چاہیں تو اس سے احادیث سے ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ کون کون سے اوقات ہے. پھر اس کے بعد فجر کی نماز میں خاص طور سے نمازوں کے اوقات کے ساتھ ساتھ اب یہ دیکھیں کہ مشرکوں اور بت پرستوں کی اکثریت ایسی رہی کہ جو سورج کو ایک بڑا طاقتور دیوتا تسلیم کرتے تھے اور اس کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی. تو یہ لوگ بالخصوص 3 اوقات میں پرستش کرتے تھے: سورج چڑھنے کے وقت، سر پر آنے کے وقت اور غروب ہونے کے وقت. تو لہٰذا ان اوقات میں آپ نے نماز کی ادائیگی سے منع فرمایا. اور یہ نماز نوافل ہوں یا کسی نماز کی قضا ہو، سورج کی اب یہ کہ سورج کی پرستش کے برابر ہو جاتی ہے. اس لیے کچھ اوقات میں جیسے کہ عصر کے بعد ہمیں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، فجر کے بعد ہم کو نماز پڑھنے سے منع کیا گیا. تو یہ اوقات اس لیے منع کیے گئے کیونکہ یہ لوگ ان کی پرستش کے اوقات ہیں یہ. لہٰذا ان اوقات میں کوئی نماز نہیں رکھی گئی، اور ان سورج پرستوں سے اوقات میں مشابہت بھی نہ ہو جائے، سملارٹی نہ ہو جائے، اس لیے ہمیں اس سے روکا گیا. پھر فجر کی نماز کو قرآن الفجر کیوں کہا گیا؟ یہاں پر دیکھیں ان قرآن الفجری کان مشہودا، کیونکہ قرآن الفجر سے مراد نماز فجر ہے. اور اہل عرب میں یہ دستور عام تھا کہ وہ کسی چیز کو بول کر اس سے مراد کر لیتے تھے. مطلب یہ کہ اس دستور کے مطابق یہاں قرآن کا لفظ آیا ہے، یعنی کوئی نماز ایسی نہیں جس کی ہر رکعت میں کم از کم سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. اب دیکھیں کہ ہم نماز میں بھی تو ہم قرآن ہی پڑھتے ہیں نا، تو اس طرح قرآن میں نماز کے لیے کہیں صرف رکوع کا ذکر آیا اور کہیں صرف سجدے کا ذکر آیا، اور نماز فجر کے ساتھ بالخصوص قرآن کا ذکر آیا. اس نماز میں قرآن کی قرات دوسری نمازوں کے نسبت لمبی ہوتی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی پہلی رکعت میں، فرض رکعت میں قرآن کی تلاوت لمبی کرتے تھے. اور مشہود سے مراد اس نماز کے دوران فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں اور قرآن سنتے بھی ہیں. یعنی کہ دیکھیے کہ اگر ہم فجر میں قرآن پڑھ رہے ہیں، فجر کی نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں، تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اور کیونکہ وہ ٹائم ہمیں پتا بھی ہے نا کہ فرشتوں کی ڈیوٹی اور چینج ہونے کا بھی وقت وہی ہے، فجر کا وقت. تو اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، 2 رہنے والے اور 2 جانے والے فرشتے. تو وہ فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری نیکیاں لے کر جاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے تھے، اس وقت ہم قرآن پڑھ رہے تھے. اور رات کی آپ کو تہجد کی نماز ادا کیجئے، یہ آپ کے لیے زائد ہے. نافلۃ لک، نفل نماز تہجد کے لیے فرض نہیں کیا گیا. آپ کی سہولت کے حساب سے آپ چاہے 2 پڑھ لیں، آپ چاہے نہ پڑھے، تو آپ کو کوئی گناہ بھی نہیں ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نماز تہجد کی رکعت، تہجد کے لغوی معنی کیا ہے؟ صرف ایک رات کو ایک دفعہ سونے کے بعد رات کے ہی کسی حصے میں بیدار ہونا، یہ تہجد کا معنی ہے. تہجد کا معنی جہد بھی ہے، جد و جہد بھی ہے اس کا معنی. تو پھر یہ جو رات کو سونے کے بعد طلوع فجر سے پہلے پہلے رات کے کسی بھی حصے میں اگر یہ ادا کی جائے نماز، تو یہ تہجد کی اس نماز کی تعداد، رکعت اور وقت کے لیے کچھ احادیث بھی موجود ہے کہ اس میں کوئی 2 رکعت بھی ہے، پھر اس میں 4 رکعت بھی کوئی انسان پڑھ سکتا ہے، کوئی 8 بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی 12 بھی پڑھ سکتا ہے. اب نفل کے لیے تو کوئی ایسی تعداد نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ جن کو تہجد کی عادت نہیں ہو رہی ہے وہ کم سے کم 2 رکعت سے شروع کریں. اور وہ اپنی فجر کی نماز کے لیے جب بھی آپ اٹھیں تو آپ کیا کریں کہ فجر کے پہلے 15 منٹ پہلے یا 20 منٹ پہلے، یا اگر آپ جلدی جلدی فارغ ہوتے ہیں باتھ روم سے تو آپ 10 منٹ پہلے بھی اٹھیں. تو آپ پہلے کیا ہوگا کہ جب آپ 2 رکعت پڑھنے کے آپ عادی ہو جائیں گے نا، تو آپ کو بعد میں یہ ریئلائز ہوگا کہ ارے میں تو صرف 2 ہی پڑھ رہی ہوں، میں تو اب 4 پڑھنا چاہیے. ہماری عبادتوں میں اضافہ کرنے کا شوق ہمارے اندر آپ دیکھیں گے کہ خود بخود پیدا ہوتا ہے. اور جب ہم تہجد پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، ایک ہمیں الگ خوشی محسوس ہوتی ہے، ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری عبادتوں سے ہم مطمئن ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نفل ہے، ہم کو کوئی فرض نہیں کیا گیا. شکر ادا کریں کہ فرض نہیں کیا گیا. ہم تو فرض نمازیں بھی ہمارے پاس آس پاس کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فرض کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. تھکے ہوئے ہیں فجر چھوڑ دی، تھکے ہوئے ہیں عشاء چھوڑ دی، دن بھر کی تھکان ہے عشاء چھوڑ دی، بازار میں ہے عصر چھوڑ دی. تو یہاں پر تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی نفل جو تہجد کی نماز ہے وہ بھی کبھی قضا نہیں ہوتی. اپنے آپ کو ہم ایسا بنائیں. اب ہم اس عمر میں آ چکے ہیں کہ ہم بچپنے کی عمر میں نہیں رہ گئے اب کہ ہمیں کوئی بولے تو ہم پڑھ لے، کوئی نہ بولے تو ہم نہ پڑھے، بلکہ اب ہم
اپنے آپ کی بہت زیادہ ہم نے اپنے اعمال نامے کی بہت زیادہ فکر کرنی ہے کہ کیسے میں اس کو نیکیوں سے بھرا ہوا لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں، تاکہ مجھے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ ملے اور تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کے لیے زائد ہے، عین ممکن ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ مقام محمود پر فائز کرے گا۔ اور پھر اور دعا کیجئے، اے میرے پروردگار جہاں بھی تو مجھے لے جائے سچائی کے ساتھ لے جائے۔ انڈر لائن کیجئے دعا 80 نمبر پر، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اے میرے پروردگار جہاں بھی تو مجھے لے جائے سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے نکالے تو سچائی کے ساتھ نکال، اپنے یہاں سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے، سلطان النصیرہ۔ یعنی کہ یہ دعا بھی ہمیں سکھائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے کہ ہم کو کیسے اللہ تعالیٰ نے ساری چھوٹی چھوٹی دعائیں ہمیں سکھائی کہ انسان کے ہم کو الفاظ بھی نہیں آتے تھے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ بھی کتنے پیارے انداز میں الفاظ بھی ہمیں سکھا رہا ہے کہ یہ الفاظ کے ساتھ ہمیں پھر دعا بھی مانگنی چاہیے۔ اب یہاں پر دیکھیے اس آیت میں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی طرف اشارہ ہے، جو اس آیت کے نزول کی تقریباً 1 سال بعد واقع ہونے والی تھی۔ جو دعا آپ کو سکھائی گئی وہ یہ تھی کہ اللہ ایسی صورت پیدا فرما دے کہ میں جہاں بھی جاؤں حق اور صداقت کی خاطر جاؤں، اور جہاں سے بھی نکلوں یعنی کہ مکہ سے جب آپ نکلیں گے تو حق اور صداقت کی خاطر ہی نکلیں گے۔ یہاں پر یہ دعا ہم کہیں جب جاتے ہیں باہر کہیں جاتے ہیں ہم، تو وہ اس وقت ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے یہاں سے سچائی کے ساتھ نکال، اور جہاں لے کر جا رہے ہیں وہاں پر بھی مجھے سچائی کے ساتھ رکھ۔ یہ سفر کی بھی دعا، اور سفر میں بھی یہ دعا ہم پڑھ سکتے ہیں کہ اگر ہم جب نکلے تو ہم سچائی کے ساتھ نکلیں، اور ہم جہاں پہنچے تو وہاں پر بھی ہم سچائی کے ساتھ ہوں، اور تو ہمارا مددگار رہے۔ اور کہیے کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، اور باطل تو ہے ہی بھاگنے والا۔ ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا ہے اور رحمت ہے۔ دیکھیے کہ مومنوں کے لیے کیا ہے یہ ساری چیزیں، ما ہوا شفاء و رحمت وننزل من القرآن ما ہوا شفاء و رحمت۔ شفا اور رحمت کا ذکر ہم کتنے بار پڑھ چکے ہیں، کافی بار اس بات کا ذکر آ گیا ہے۔ اب ہمیں یہ ریئلائز ہو جانا چاہیے کہ قرآن ہمارے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور کئی جگہ پر ہم نے پڑھا ہدایت بھی ہے۔ تو یہ کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے۔ اگر ہم پکے اور سچے مومن ہیں تو یہ ہمارے لیے شفا کا بھی کام کرے گا اور رحمت کا بھی کام کرے گا۔ اور مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے۔ اور جب ہم انسانوں پر انعام کرتے ہیں تو منہ پھیرتا ہے اور اپنا پہلو موڑ لیتا ہے، اور جب اسے کوئی مصیبت پڑتی ہے تو مایوس ہو کر رہ جاتا ہے۔ آپ ان سے کہیے ہر کوئی اپنی طبیعت کے مطابق عمل کرتا ہے، لہٰذا تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کون سیدھی راہ پر ہے۔ اور یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تم کو بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اور اگر ہم چاہے تو جس قدر آپ پر ہم نے وحی کی ہے وہ سب کی سب سلب کر لے، پھر اس کی واپسی کے لیے آپ کو کوئی حمایتی نہیں ملے گا مگر آپ کے رب کی ہی رحمت ہے، بلا شبہ آپ پر اس کا بڑا فضل ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات اس بات کے لیے جمع ہو جائے کہ ایسا قرآن بنا لے تو بھی ایسا وہ نہیں کر سکتے، اور اگر سے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار بھی ہو جائے۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال طرح طرح سے بیان کی ہے، تو اکثر لوگ انکار کے بغیر نہ رہے، اور کہا ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ زمین سے ہمارے لیے چشمے جاری نہ کر دے، اور آپ کے لیے کوئی باغ کھجور اور انگور کا ہو، پھر اس کے بیچ میں آپ نہریں جاری کر دے، یا آسمان کے ٹکڑے ہم پر گرائے جیسا کہ آپ کہا کرتے ہیں، یا آپ اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئے، یا آپ کے پاس سونے کا گھر ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائے، اور ہم آپ کے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ کوئی کتاب نہ لے آئے جسے ہم پڑھ لے۔ کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے، میں تو ایک آدمی ہوں، پیغمبر ہوں۔ اور ان کے پاس جب ہدایت آ گئی تو ان کو ایمان لانے سے کوئی چیز مانے نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ کہتے کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے
کہ اس میں چلتے پھرتے بستے تو تم ان پر آسمان سے فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، وہی اپنے بندوں سے باخبر ہے، ان کو دیکھنے والا ہے، اور اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے اور وہی ہدایت پاتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دیتا ہے تو اللہ کے سوا کسی کو وہ دوست نہیں پاتا۔ اور قیامت کے دن ان کو ہم اوندھے منہ، اندھے، گونگے اور بہرے بنا کر ہی اٹھائیں گے۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب آگ بجھنے کو ہوگی تو ہم اس کو اور تیز کر دیں گے۔ چلیے یہاں پر ہمارا لسٹ ہو چکا ہے آیت نمبر 97 پر، یہاں تک ہی رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔